بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھی آ گیا جگہ پر بالکل جگہ خالی مت رکھو. الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من أمسى كالا بعمل يده أمسى مغفورا له أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین کی نسبت پر یہاں جمع فرمایا. جتنے بھی بیٹھنے والے ہیں سارے کے سارے بزی ہیں، مشغول ہیں، کاروباری لوگ ہیں. کوئی نوکری کرتا ہے، کسی کی خود کی دکان ہے، کاروبار ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اور اپنے ایمان کو بنانے کے لیے آدمی وقت لے کر دین کو سیکھنے کے لیے، دین کو سننے کے لیے، سنانے کے لیے آدمی آتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں وجبت محبتی للمتجالسین فیہ، کہ میری محبت ان لوگوں پر واجب ہو گئی جن کا بیٹھنا میرے لیے ہوتا ہے، آپس میں بیٹھنا. بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے میری محبت واجب ہو گئی. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے جدا ہوتے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو بعض اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بڑی نرمی کرنے والے ہیں، بڑی شفقت کرنے والے ہیں. واللہ رؤوف بالعباد. اللہ فرماتے ہیں یا ابن آدم انی لک محب فبحق کل محبہ. یہ ابن آدم میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے بڑی محبت فرماتے ہیں. میرے حق کی قسم تو بھی مجھ سے محبت کرنے والا بن جا. ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے بنے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ اسی وقت بن سکتا ہے کہ جب کہ دنیا میں ہم اپنی منمانی کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات پر چلیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے بنیں گے. اللہ فرماتے یا ابن آدم ان ذکرتنی ذکرتو. یہ آدم کے بیٹے جب تو مجھے یاد کرتا ہے تو میں تجھے یاد کرتا ہوں. جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو یاد کرتے ہیں. جس وقت بندہ ذاکر ہوتا ہے اس وقت بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مذکور ہوتا ہے. ہم گنہگاروں کے سامنے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے نیک مخلوق کے سامنے ہم گنہگاروں کو یاد کرتے ہیں. بڑی بات ہے. ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا ذکر سنتے ہیں، اسی وقت ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آسمانوں پر یاد کر رہا ہے. یا ابن آدم ان ذکرتنی ذکرتو. جب تو مجھے یاد کرتا ہے تو میں تجھے یاد کرتا ہوں. وَإِن نَسِيتَنِي ذَكَرْتُ. لیکن جب تو مجھے بھول جاتا ہے تب بھی میں تجھے یاد کرتا ہوں. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھولتے ہیں لیکن اللہ ہمیں نہیں بھولتا. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. آپ کا پروردگار اپنے بندوں کو کبھی نہیں بھولتا. وقت پر کھانا کھلاتے ہیں، وقت پر پانی پلاتے ہیں، وقت پر ہماری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کرنے کی نشانی ہے. سے اللہ نے قرآن کریم اپنے بندوں کو ترغیب دی ہے کہ میرے بندوں آپ ان لوگوں کی طرح کبھی مت بننا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو پھر اللہ نے ان کو بھی بھلا دیا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اس طریقے میں دنیا میں زندگی مت گزارنا کہ تم اللہ تعالیٰ کو بھول جاؤ. تم ان لوگوں کی طرح مت بننا جنہوں نے دنیا کی زندگی کی مشغولی میں اللہ کو بھلا دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بھلا دیا. اور جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بھول جاوے تو ہماری کوئی منزل نہیں ہوتی. ہم ٹوٹی پتنگ کی طرح ہو جاتے ہیں کہ ٹوٹی پتنگ کا کوئی سہارا نہیں ہوتا. کبھی وہ تار کے اندر پھنس جاتی ہیں، کبھی ناپاک چیز میں گر جاتی ہیں، کبھی گھروں پر گر جاتی ہیں. یہ کٹی پتنگ کا کوئی منزل نہیں ہوتی. اس طریقے پر ہماری زندگی بے حال ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بیو برابر یاد کرتا ہے. ہماری 24 گھنٹے کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق گزرے، اس سے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں.
ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، یہ ایمانی کلمہ ہے، ایک کلمے کے الفاظ ہیں، لیکن ہماری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے استحضار میں ہماری زندگی گزرے کہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی میں ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی میں ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب نگرانی ہوتی ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی ہر چیز سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، میرے بندے تجھے پتہ نہیں میں تجھے برابر دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو برابر دیکھ رہا ہے، کس طرح دیکھ رہا ہے؟ ان ربک لبالمرصاد، آپ کا رب اپنے بندوں کو گھات لگا کر دیکھ رہا ہے۔ مرصاد بولتے ہیں عربی میں جب شکاری ہے، شکاری جب شکاری شکار کو کرتا ہے تو شکار کرتے وقت اس کی پلک بھی نہیں جھپکتی، اس کیفیت کو عربی میں مرصاد کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اس سے بھی زیادہ تیز نگاہوں سے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ ہماری جلوت اللہ کے سامنے ہے، ہماری خلوت اللہ کے سامنے ہے، آہستہ بولو تو بھی سنتا ہے، زور سے بولو تو بھی سنتا ہے۔ وَيَعْلَمُ السِّرَّ، ہمارے دل میں کسی بات کا ارادہ دل میں ارادہ آیا ہے، اچھا ارادہ ہے، نیک ارادہ ہے، یا کوئی اللہ کی نافرمانی کا ارادہ ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ وَأَخْفَى، ابھی دل میں ارادہ نہیں آئے، مستقبل میں کون سا ارادہ آئے گا اور میرے دل پر آ کر حملہ کرے گا، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ ہم سب کے سب 24 گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی میں چل لگے ہیں۔ یہ ہمارا اللہ کا ہر دم استحضار ہماری زندگی میں باقی رہے، یہ ہے کلمے کا خلاصہ۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ بندے کی آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے۔ میرے آنکھ نے کیا کیا دیکھا اللہ کو سب کچھ پتہ ہے، اور دیکھنے کے بعد میرے دل میں جو وساوس آئے، شیطانی طوفان آئے، اور میرے دل میں غلط چیزوں کے وسوسے آئے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے۔ اس لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے استحضار کے ساتھ زندگی گزارے۔ دیکھو اللہ نے ہم کو دنیا میں پیدا کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے، لیکن عبادت کے کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں دنیا میں اپنی روزی کے اسباب کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے کاروبار دیے۔ پھر اللہ نے نہ نہیں کہا کہ بندہ کماوے، بلکہ بندہ محنت کرے، مزدوری کرے۔ ایک بہت بڑے صحابی حضرت عبد مسعود فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں ایسے آدمی کو بہت ناپسند کرتا ہوں جو نہ دنیا کماوے نہ دین کماوے، بلکہ کیا کرے، بیکار زندگی گزارتا ہوں۔ انی لاکرہ الرجل فارغا لا فی امر دنیاہ ولا فی امر آخرتہ، میں ایسے آدمی کو بہت ناپسند کرتا ہوں جو نہ دین کا کام کرتا ہے نہ دنیا کا کام کرتا ہے، بلکہ بیکار گھومتا ہے۔ دیکھو میرے بھائیو، بیکاری یہ بیکاری گناہوں کا دروازہ کھولتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیشہ کرنے والا، مزدوری کرنے والا، تجارت کرنے والا اللہ تعالیٰ کو بندہ پسند ہے۔ اس حدیث پاک میں ہے جو بندہ صبح میں مزدوری کرنے جاوے، محنت کرنے جاوے، اور مزدوری کرتے کرتے کپڑے بھی کالے ہو جاتے ہیں، گاڑیوں کے نیچے سونا پڑتا ہے، بیٹھنا پڑتا ہے، تھکنا پڑتا ہے، حلال روزی کی تلاش میں، اور اپنے بال بچے کسی کے سامنے سوال نہ کرے، بال بچوں کے لیے رزق حلال کی تلاش میں پورا دن مزدوری کر کے شام کو گھر پر آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر لیتے ہیں۔ من امسا کالا بعمل یدہ امسا مغفورا لہ، جب شام کا وقت ہوتا ہے تو گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے بندہ اگر فرائض کا پابند ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے مزدوری کے فضائل فرمائے، بلکہ بہت سے گناہ بندہ کرتا ہے جو گناہ نہ نماز سے معاف ہوتے ہیں، نہ رمضان کی روزہ رکھنے سے معاف ہوتے ہیں، بلکہ ایک روایت میں یہاں تک لکھے ہے کہ حج سے بھی وہ گناہ معاف نہیں ہوتے، کبیرہ گناہ، لیکن وہ گناہ جب بندہ اپنے بال بچوں کے رزق حلال کے لیے، تاکہ میرے بال بچے کسی کے سامنے سوال نہ کرے، اور اس کے لیے انسان جستجو کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اس پر جو تکلیفیں پڑتی ہیں اس تکلیف پر اللہ وہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جو گناہ نمازوں سے معاف نہیں ہوتے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کا خلاصہ ہے۔ ایک بار آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک انسان بالکل تگڑا فی جلدہ و رشاتہ، بالکل مضبوط آدمی وہاں سے گزرا۔ تو صحابی نے کہا اللہ کے نبی، کاش یہ اللہ کے راستے میں ہوتا، یہ اللہ کے، اس کا بدن کتنا طاقتور ہے، باڈی کارڈ آدمی ہوتا ہے، بدن کتنا طاقتور ہے، کاش اس کی اپنی جوانی اور اس کی طاقت اللہ کے راستے میں لگتی۔ تو میرے نبی نے فرمایا ان کان خرج، اگر وہ بندہ اس لیے گھر سے نکلا ہے حلال روزی کی تلاش میں کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں،
بال بچوں کے رزق کے لیے وہ گھر سے نکلا ہے تو وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ پھر آپ نے کہا انکان خرج، اگر وہ اس لیے گھر سے نکلا ہے تو اس کے گھر میں بوڑھے والدین ہیں، بوڑھے ماں باپ ہیں، بوڑھے ماں باپ کو رزق حلال کھلانا ہے، بوڑھے ماں باپ کو اچھی روزی کھلانی ہے تاکہ میرے ماں باپ کسی کے محتاج نہ بنے، تو یہ اللہ کے راستے میں ہے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا انکان خرج، اور وہ آدمی اس لیے اپنے گھر سے نکلا ہے کہ میں کسی کے سامنے سوال نہ کروں بلکہ محنت کر کے مزدوری کر کے حلال روزی سے اپنا پیٹ بھروں اور اپنے بچوں کو کھلاؤں، تب بھی وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ یہ حلال روزی کمانے کے کتنے بڑے بڑے فضائل ہیں، مزدوری کرنے کے کتنے بڑے بڑے فضائل ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مبارک علیہ رحمہ کا نام بہت سنا، بلکہ امام احمد ابن حنبل بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ ان کے زمانے میں ایک تھا لوہا کٹنے والا۔ ہم بھی ہمارے دیہے میں بہت سی چیزیں ہمیں کٹنی بھی پڑتی ہیں، تو 24 گھنٹے وہ لوہا کٹتا تھا۔ لوہا کٹ جب شام کا وقت ہوتا تھا تو گھر پر آتا تھا، تھک جاتا تھا، بدن کی ہڈی دکھ جاتی تھی، لیکن جب اس کا انتقال ہوا تو انتقال کے بعد کسی اللہ والے نے خواب میں دیکھا تو اس کا حشر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کے بہت بڑے اللہ والے امام احمد ابن حنبل کے ساتھ کیا۔ اب امام احمد ابن حنبل علیہ رحمہ کتنے بڑے اللہ والے، کتنے بڑے بزرگ، ان کا مقام کتنا اونچا اور ایک لوہار کا مقام کتنا۔ تو پھر جا کر اس کی بیوی کو پوچھا میں تمہارے شوہر کی کون سی خوبی تھی، کون سا ایسا نیک عمل تھا کہ جس نیک عمل کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنے اونچے مقام پر جنت میں بٹھایا ہے جو مقام امام احمد ابن حنبل کا ہے۔ ان کی بیوی نے 2 باتیں بتائی۔ ایک بات تو یہ بتائی کہ میرے شوہر کی زندگی میں نے 2 باتیں دیکھی ہیں۔ ایک تو اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی بڑی عظمت تھی کہ جب وہ لوہا کٹتا تھا، اب ظاہری بات ہے جب انسان ہاتھ میں ہتھوڑا دے گا، لوہا کٹے گا، انسان تھکتا ہے، اور جیسے اس کے کان میں اذان کی آواز پڑتی اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کے نام کو سنتے ہی وہ ہتھیڑوں کو پیچھے ڈال دیتا تھا، لوہا دوبارہ نہیں ٹوٹتا تھا کہ اب میں دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتا، تو مجھے میرے اللہ نے بلایا ہے، اور سیدھا وضو کر کے مسجد کے اندر وضو وہی وضو کر کے علماء نے لکھا ہے جو انسان گھر سے وضو کر کے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاوے اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جیسے گھر سے احرام باندھ کے حج کو جاوے۔ یہ وضو کر کے مسجد میں جاتا، آدھا گھنٹہ پورا گھنٹہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتا، پھر آ کر اپنے دوسرے کاموں کو پورا کرتا تھا۔ ایک تو اس کے اندر یہ صفت تھی۔ دوسری بات فرمائی، جب رات کا وقت ہوتا تھا تو ہمارے گھر کے سامنے امام احمد بن حنبل کا مکان تھا، وہ اپنے گھر کی چھت پر آ کر اللہ کے سامنے مناجات کرتے تھے، نفلیں پڑھتے تھے، لمبے رکوع کرتے تھے، لمبا قیام کرتے تھے، لمبے سجدے کرتے تھے اور اللہ کے سامنے گریہ زاری کرتے تھے۔ تو ان کے رونے کی آواز ہمارے گھر میں آتی تھی تو میرا شوہر بستر پر تڑپ کر یوں کہتا ہے اللہ میرے بدن میں اب طاقت نہیں ہے، پورا دن مزدوری کرتا ہوں، تھک جاتا ہوں، کاش اگر میرے پاس اتنا موقع ہوتا جتنا موقع امام احمد بن حنبل کے پاس ہے، تو اللہ میں تیرے سامنے راتوں کو روتا اور تیرے سامنے لمبی نمازیں پڑھتا۔ روزانہ میرا شوہر میرے سامنے اس بات کا تذکرہ کر کے آہیں لگاتا تھا، نیت کرتا کاش میرے اندر بھی اتنی فرصت ہوتی، میرے پاس اتنا وقت ہوتا تو میں ایک کام میں بھی کرتا۔ اس امر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیت کرنے پر اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا جو مقام امام احمد بن حنبل کا تھا رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اس لیے ہمارے ضروری ہے کہ ہم دنیا میں جو بھی کام کریں اس کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو سامنے رکھیں۔ اس میں میرے اللہ کا حکم کیا ہے اور میرے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا۔ اس لیے قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے میں مدینہ منورہ کے بازار میں کھڑا تھا، مدینہ کی مارکیٹ میں، اور عصر کی اذان ہوئی تو عصر کی جیسے ہی کان میں صحابہ کے کان میں، تابعین کی بھی دکانیں تھیں، صحابہ کی بھی دکانیں تھیں، ان کے کان میں جیسے ہی اذان کی آواز پڑی وہ لوگ مسجدوں کی طرف اس طریقے پر جانے لگے، اس طریقے پر بھاگنے لگے جیسا کہ ان کو کسی نے یاد کیا ہو۔ اس وقت میری زبان پر یہ آیت نکل گئی زبان سے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کے بارے میں آیت نازل فرمائی ہے، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ یہ تو ایسے مرد ہیں، اللہ نے قرآن کریم ایسے لوگوں کو مرد کہا، ایسے مرد ہیں کہ جن کا تجارت کرنا، جن کا خریدنا، جن کا بیچنا اللہ کے ذکر سے، نماز کے قائم کرنے سے اور زکوٰۃ کے دینے سے ان کو غفلت میں نہیں ڈالتا۔ کیوں؟ ان کو کون سا ڈر ہے؟ تجارت کا ڈر ہے، کاروبار کا ڈر ہے کہ کاروبار کم ہو جائے گا یا کاروبار بڑھ جائے گا؟ نہیں، وہ اسے دین سے ڈرتے ہیں۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار،
کہ وہ اسے دین سے ڈرتے ہیں کہ جس دن دل بھی پلٹ جاوے گی اور آنکھیں بھی پلٹ جاوے گی، انہیں قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم تمام کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں کھڑا ہو کر اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جس پیشے میں لگایا، مشغولی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، ورنہ بیکاری تو گناہوں کا دروازہ کھلتی ہے۔ جو لوگ بیکار ہیں، اب ان کی زندگی دیکھو، راتوں کو وہ کہاں رہتے ہیں، راتوں کو کہاں سوتے ہیں، کتنی خرابیوں کے اندر اور کتنی گندگیوں کے اندر انسان مبتلا ہو چکا ہے، اور انسان مشغول ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت میں ہے۔ اسے ہمیشہ انسان کماوے اور کمانے میں آگے بڑھے، لیکن کماتے کماتے اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ بھولے، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کو نہ چھوڑے، اور کمانے میں آدمی ہمیشہ حلال کو دیکھے، حلال کو دیکھے۔ ہمارا گیریج کا کاروبار ہے، ہم گیریج میں کام کرتے ہیں، گاڑیوں کو صاف کرتے ہیں، بہت سارے پارٹس ہم لگاتے ہیں، نکالتے ہیں۔ اس وقت دیکھیں کہ میرا اللہ مجھے برابر دیکھ رہا ہے، میرے پاس گاہک آ رہا ہے، اور گاڑی میں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، معمولی تکلیف ہوتی ہے کہ بھائی تکلیف ہوتی ہے چھوٹی سی، لیکن ہم کو پتا ہے آنے والا انسان کو بیچارے کو گاڑی کے لائن سے کوئی علم نہیں ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ جیسے گاڑی ہمارے پاس گاڑی پر ہو گئی روڈ پر، اور کوئی انسان گاڑی کو لے کر ہمارے گیریج پہنچ چکا، اب دیکھا کہ بیچارہ گاڑی کے لائن سے واقف نہیں ہے، اس کو یہ بھی پتہ نہیں کیا اندر خرابی ہوئی ہے، تو آپ نے فوراً کہا گاڑی کو رکھ لو، کل لے جانا، بہت گاڑی تمہاری خراب ہوئی ہے، انجن خراب ہوا ہے، آئل ختم ہو چکا ہے، اور آپ نے نہ انجن ڈالا نہ آئل ڈالا، اور آپ نے گاڑی کو برابر چمکدار کر دیا اور کہا 1000 روپے دے دو، 2000 روپے دے دو۔ یہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اس لیے مختلف طبقات کے لوگوں کو اس لیے جوڑا جاتا ہے کہ طبقات کا علم ہمارے سامنے آوے، طبقات کا دن ہمارے سامنے آوے۔ بے گاڑی میں کوئی پارٹس لگانا ہے اور آپ نے کہا کہ اس کو نیا لگانا پڑے گا، اور آپ نے نیا نہیں لگوایا بلکہ اس کو چمکدار بنا دیا، اس کو برابر صاف کر دیا، تیل سے وہ چمکتا ہوا ہو گیا کہ بھائی آپ کا پارٹس دکھا آپ کو، اور اتنا سارا بل بناتے ہیں پورا، میں نے یہ بھی لگایا، 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 حالانکہ بہت سے نام تو آنے والا گاہک بھی نہیں جاتے کون سے نام ہے، اور فوراً نیچے بل ہوتا ہے اور پیسے دے کر چلا جاتا ہے۔ حقیقت میں اگر ہے تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے گا، لیکن منافع کے اندر بھی شریعت حدود مقرر کی کتنا منافع لینا ہے، ایک چیز آپ کو کتنے میں پڑتی ہے اور آپ کو کتنا منافع لینا ہے، کتنا نفع لینا ہے، اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے، ہم شریعت کے مسائل کو جانیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ ورنہ اگر ہم نے 1 روپیہ بھی حرام کا اگر ہم نے لے لیا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو پاکیزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ تو پاکیزہ چیز ہی کو قبول فرماتے ہیں۔ اسے اللہ نے قرآن کریم میں نبیوں کو حکم فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ نبیوں کی جماعت پاکیزہ روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ بے انبیاء علیہ السلام کبھی ناپاک کھا سکتے ہیں؟ انبیاء علیہ السلام کوئی مشتبہ کھا سکتے ہیں؟ روزی کے بارے میں کہ روزی کھانے کے بارے میں اتنی بڑی تاکید ہے، اتنی بڑی تاکید کہ اللہ نے پیغمبروں کی جماعت کو حکم فرمایا ہے کہ پیغمبروں کی جماعت پاکیزہ روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ پاکیزہ روزی کہ ہم بالکل حلال کھائیں گے، حلال کمائیں گے، اور جب ایک بات پکی ہے جو حلال کھائے گا اور حلال، اللہ پاک اس کو نیک عمل کی توفیق دے گا۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، بار بار ایسا ہوتا ہے اس سے مطلب کہ آدمی ماشاءاللہ نماز بھی، آدمی کے پاس اللہ کے دین کی محنت کرنے والے بہت سارے ان کے پاس آتے ہیں، ان کو نماز کی ترغیب دیتے ہیں، لیکن تب بھی دل میں نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، اللہ کے ذکر کی توفیق نہیں ہوتی، ہمارا دل خدا کی محبت کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس جو رزق ہے وہ رزق حرام کا ہے، کہ حرام رزق کی نحوست اتنی خطرناک ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے نہ رونے کی توفیق ہوتی ہے، نہ اللہ کے سامنے مناجات کی توفیق ہوتی ہے، بلکہ اللہ کا حکم نماز پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ تو نبیوں کی جماعت کو اللہ نے تاکید حکم دیا ہے کہ نبیوں کی جماعت تم پاکیزہ روزی کا اور نیک عمل کرو۔ پھر اللہ نے ایمان والوں کو فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، ایمان والو ہم نے تم کو جو رزق دیا اس میں سے پاکیزہ روزی کھاؤ۔ بھائی روزی دینے والا کون ہے؟ روزی دینے والا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، روزی تو اللہ ہی دیتا ہے۔ یہ تو قارون کا جملہ تھا، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، میں اچھا کام کرتا ہوں اس لیے لوگ میرے پاس زیادہ آتے ہیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کو رزق دیتا ہے، اللہ جو رزق دیتا ہے اس میں سے ہمیں پاکیزہ روزی کو کھانا ہے، پاکیزہ روزی۔ بلکہ بعض مرتبہ ہمارے گھر میں کوئی ہوتا ہے کمزور بھائی ہوتا ہے، ہمارے گھر میں کوئی کمزور بندہ ہوتا ہے،
تو لوگ اس کو بہت بولتے ہیں، بہت تھکتے، بیچارہ غریب آدمی ہے، برابر کام نہیں کر سکتا، سیکھ رہا ہے، اس کا دماغ تھوڑا سا کمزور ہے۔ دیکھو حدیث پاک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کمزوروں کی بنیاد پر ہی روزی دیتا ہے۔ انما ترزقون وتنصرون بضعفائکم، تم کو جو رزق ملتا ہے، رزق تمہارے گھر کے سب سے کمزور انسان کی برکت سے اللہ کی مدد بھی آتی ہے اور اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے بھی کھلتا ہے۔ ترمذی شریف کے بعد ایک صحابی حضور کی خدمت میں، یا رسول اللہ میرا بھائی ہمیشہ آپ کی خدمت میں بیٹھا رہتا ہے، میں جاتا ہوں، محنت کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، کماتا ہوں، اب میرے بھائی کے بارے میں کچھ کہیں تو نبی نے فرمایا ہو سکتا ہے اسی بھائی کے بدلے میں تم کو اللہ رزق دے رہا ہو، لعلک ترزق بہ، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے بھائی کی دینداری کی برکت سے اور تمہارے بھائی کی نماز کی پابندی کی برکت سے اور تمہارا بھائی کا دل کا رجوع اللہ کی طرف ہے اور اس کی زندگی میں پیارا نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، تو تمہارے بھائی کی نیکی کی برکت سے اللہ تعالیٰ تم کو رزق دے رہا ہو۔ اس سے ہمیشہ رزق جو ہوتا ہے، رزق کا تعلق ہماری صلاحیت پر نہیں ہوتا، ہماری قابلیت پر نہیں ہوتا، بلکہ رزق تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے بندوں کو دیتا ہے۔ کبھی اللہ مالدار کرتا ہے، کبھی اللہ غریب کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ مال دینا یہ اللہ کی قدرت ہے اور مال نہ دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے۔ وہ غریب انسان یہ بھی اللہ کے امتحان میں ہے اور مالدار انسان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے امتحان میں ہے۔ تو اللہ پاک ہم کو جو روزی دے رہا ہے اس میں سے ہم کو پاکیزہ روزی کھانا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور پاکیزہ روزی کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرے۔ ہماری زبان پر ہمیشہ الحمدللہ 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 کہنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا شکر ہے، یہ تو حقیقی شکر ہے، یہ تو زبان سے اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن نعمت کا حقیقی شکر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو کھانے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد ہماری پوری باڈی اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے جھک جائے، ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت آ جائے، ہماری زندگی میں سنتیں زندہ ہو جائے، شریعت زندہ ہو جاوے، یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ان آیات کے پردے کے بعد آپ نے ایک مثال دی کہ ایک انسان لمبے لمبے سفر کرتا ہے، یطیل السفر، ایک انسان لمبے لمبے سفر کرتا ہے، چاہے وہ حج کے سفر کرتا ہو یا عمرے کے سفر کرتا ہو یا اپنے دنیا کے اپنے تجارت کے کاروبار کے سفر کرتا ہو، اور سفر کے اندر آدمی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اتنے لمبے سفر کرتا ہو اشعث اغبر کہ آدمی کا چہرہ بھی مٹیالہ ہو جاوے، آدمی کے پورے بال مٹی والے ہو جاوے، غبار آلود ہو جاوے، اور مسافر کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اور سفر کے وقت اللہ سے دعا میں یہ کہ یا ربی، اے میرے پروردگار، میرے گھر کی حالت کیسی ہے، میرے گھر کی کنڈیشن کیسی ہے، اللہ تو جانتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز، میرے بندے، مطعمہ حرام مشربہ حرام ملبسہ حرام، تیرا کھانا بھی تو حرام کا ہے، تیرا پینا بھی تو حرام کا ہے، اور تیرا لباس بھی تو حرام کا ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَكَ، تیری دعا اللہ کی بارگاہ میں کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اس سے میرے بھائیو ہمیشہ کمانے میں حلال کو دیکھو، اپنی اولادوں کو چٹنی روٹی کھلانا لیکن کبھی حرام کے لقمے مت کھلانا۔ حضرت مولانا ایسا فرمایا کرتے تھے، لقمہ سمندر کے خیالات موتی ہے، جیسا لقمہ پیٹ میں جائے گا ویسے خیالات بنیں گے۔ اگر لقمہ حلال کا ہے تو آنکھوں کا دیکھنا صحیح ہوگا، لقمہ حلال کا ہے تو کانوں کا سننا صحیح ہوگا، لقمہ حلال کا ہے ہمارا زبان کا بولنا صحیح ہوگا، لقمہ حلال کا ہے ہمارا پورا کا پورا وجود اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں چلے گا۔ لیکن لقمہ حرام کا ہو گیا، کسی کو دھوکہ دے کر کمایا، جو چیز نہیں ڈالی تھی غلط کہہ کے کہ میں نے وہ چیز ڈالی اور پیسے کمائے، یہ روپیہ کبھی ہضم نہیں ہوتا، اس سے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، خاندان برباد ہو جاتے ہیں، اولادیں ویران ہو جاتے ہیں، بچوں کی عزتیں نیلام ہو جاتی ہیں، کہ حرام کا لقمہ گھروں میں چین سے بیٹھنے نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ حلال کو مانگے۔ ایک بہت بڑے بزرگ، ایک بہت بڑے نوجوان، زندہ نوجوان ایک مرتبہ سمندر کے ساحل پر سفر کرتے تھے، دیکھا کہ سمندر کے کنارے پر ایک سیب آیا ہوا، ایپل آیا ہوا ہے، بھوکے تھے تو یوں کر کے بھوک کی وجہ سے اب سمندر میں سفر، وہ سیب تھا، ایپل تھا، اس کو باہر نکالا اور اس کو توڑ کے کھا گئے۔ بعد میں دل میں خیال پیدا ہوا، نیک گھرانے کی اولاد تھی کہ کسی یتیم کا ہوگا، کسی مسافر کا ہوگا، کسی بیوہ کا ہوگا، میں نے بغیر تحقیق کے سیب کو میں نے کھا لیا ہے۔ اسی بے چینی کے اندر کا ایمان ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا تو اندر سے بے چین کرے گا کہ میرا اللہ مجھے برابر دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے برابر دیکھ رہا ہے۔ کسی وقت وہ ساحل سمندر پر جاتے آگے جا کر دیکھا ایک ایپل کا باغ لگا ہوا ہے،
ان کے دل میں ہو سکتا ہے یہی ایپل کے درخت بہت سارے وہیں سے گرا ہوگا اور وہ پانی کے بہاؤ میں آتا آتا میرے پاس آ چکا ہے. اندر داخل ہوئے, اندر جا کر دیکھا تو وہاں باغ کے مالک بیٹھے ہوئے تھے. ان کو جا کر کہا کہ مالک صاحب میں ایک سیب کھایا ہوا ہے یہاں سے, تو ہو سکتا ہے آپ کے گارڈن کا ہو, آپ کے باغ کا ہو, تو آپ مجھے معاف فرما دیں یا اس کی قیمت میرے پاس سے وصول کر لیں. تو باغ کا مالک سمجھا یہ بچہ بڑا امانت دار نوجوان لگ رہا ہے, سمندر میں سیب کھا کر میرے پاس معافی مانگنے کے لیے آیا ہوا ہے. دیکھو ایک تو ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کم ہے, مخلوق کے حقوق زیادہ ہے. 75% مخلوق کے حقوق ہے, بندوں کے حقوق. اگر ہم نے کسی کو تکلیف پہنچائی, کسی کو غلط بولا, کسی کے حق کو دبایا, ہمارا جو گاڑیوں کا کاروبار, ایک ہمارے ابھی ساتھی نے کہا کہ سنا رہا تھا کہ ایک ساتھی کی رات کو گاڑی بگڑ گئی, کیونکہ گاڑیاں تو اچانک بگڑ جاتی ہے, پانی بھر جائے گاڑی بگڑ جاتی ہے, اور رات کے وقت گیریج کو تلاش کرتے 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 وہاں پہنچا اور کہا تمہاری گاڑی تو بہت خراب ہے, ابھی صحیح نہیں ہوگی, کل صحیح ہوگی. تمہاری گاڑی کا پورا انجن پانی کی بنیاد پر خراب ہو چکا ہے. اب بیچارہ جس نے گاڑی کبھی میکینک میں کام نہ کیا ہو وہ تو فوراً, ہر ایک انسان کو فرشتے لوگ مانتے ہیں, فوراً ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ انجن خراب ہو گیا ہوگا انجن, تو کہ میں کل آپ کی گاڑی کو لینے کے لیے آ جاؤں گا. حالانکہ معمولی فالٹ ہے, اس کو پتا تھا کہ صرف اتنا کرنے پر گاڑی شروع ہو جائے گی, لیکن اس نے گاڑی کو پوری رات رکھی. وہ کرتے ہیں آٹو والے کہ کتنا دور ہے, کہ یہ بہت دور ہے, حالانکہ یہی ہوتا ہے, لیکن گھما گھما کر ہی آٹو وہاں لاتے ہیں تاکہ ان کے جیب میں پورے پیسے آ جائیں. یہ دھوکہ ہے. من غشنا فلیس منا, میرا نبی نے فرمایا جو ہم کو دھوکہ دے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم گیریج میں ایک نمونہ بنے, یہ مسلمان کی گیریج ہے. یہ مسلمان کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا, کبھی جھوٹ نہیں بولتا, ضرورت سے زائد کبھی پیسے کو نہیں لیتا. ہمیں کمانا ہے, نفع کمانا ہے. میرے بال بچے بھی ہیں, میرے گھر میں میرے بوڑھے ماں باپ بھی ہیں, نفع کمائیں گے. اللہ نے تجارت کا حکم دیا ہے, لیکن ہم کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے. ایمان والا نہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے, نہ کسی کے دھوکے میں آتا ہے. ایمان والا تو بھولا بالا ہوتا ہے, وہ سچ بولتا ہے, وہ کبھی کسی کے ساتھ اس طرح کی باتیں نہیں کرتا. تو کہا کہ کل گاڑی لے جانا, اور صبح میں کہا تمہارا انجن میں رات کو لگوایا, اتنے سارے انجن کے پیسے ہوئے اور پیسے لے کر اس کو بگا دیا. ابھی انجن کے پیسے اس کے پیٹ میں کب تک رہیں گے؟ نسلیں میرے بھائی ویران ہو جاتی ہیں, گھر اجڑ جاتے ہیں. ہاں گھر اجڑ جاتے ہیں. مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے وہ قرآن میں معمر کی روایت سے بات لکھی ہے کہ اس طریقے پر دھوکہ کھا کر پیسوں کو جمع کرنے والا, سود کے پیسوں سے بلڈنگیں بنانے والا, لون پر گاڑیوں کو خریدنے والا, اس کی زندگی 40 سال تک ہے. یعنی اس کی انتہا 40 سال کے پہلے اللہ اس کو ختم کر سکتا ہے, لیکن اس کی انتہا اخیر تک 40 سال ہے. 40 سال کے بعد وہ اتنا بڑا فقیر بن جاتا ہے. ہماری ویرنگاہ کی گلیوں میں مانگنے والا فقیر اتنا فقیر نہیں ہوتا, اتنا وہ اللہ کی نگاہ میں گر جاتا ہے, مخلوق کی نگاہ میں گر جاتا ہے. سوسائٹی میں اس کا مقام, اس کا ویلیو ختم ہو جاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے اس کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتے. اللہ پاک اس کو اتنا گراتے ہیں کہ سود کے پیسے کھانا اور ظلم کے پیسے کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ کا اعلان ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, اگر تم نے سود کے بازار اگر تم نے نہیں چھوڑے, حرام کمانا تم نے نہیں چھوڑا, فَأَذَرُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ, تم تیار ہو جاؤ اللہ کے سامنے جنگ کرنے, تم تیار ہو جاؤ اللہ کے نبی کے سامنے جنگ کرنے. کون اللہ کے سامنے جنگ کر سکتا ہے بھائی؟ لاک ڈاؤن میں دیکھا اللہ نے صرف ہوا کے نظام کو بند کر دیا, آکسیجن کو ختم کر دیا. کیا دنیا کی حالت خراب ہو چکی تھی. بڑے بڑے کروڑوں پتی کے پاس کروڑوں روپے ان کو کام نہیں آئے. ہوا, ایک سانس کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. تو کیا سود کھانے والا اللہ سے جنگ کر سکتا ہے؟ نبی سے جنگ کر سکتا ہے؟ بھائی کمانے میں ہمیشہ حلال کو دیکھے, حلال کو دیکھے کہ میں جس کاروبار میں مشغول ہوں اس لائن کے مسائل میں جانوں, اس کے کتنے پارٹس ہے, لگانے کی ضرورت تو ہی لگانا, بغیر ضرورت کے سامنے والے کے خرچے نہ کرا. یہ ہمارا دین کہتا ہے, یہ ہمارا مذہب کہتا ہے, یہ ہماری شریعت کہتی ہے. حضرت مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرمائے, اس نے کہا یہ نوجوان تو بڑا دیندار نظر آ رہا ہے, کبھی تمہاری غلطی معاف نہیں ہوگی. تمہاری غلطی کو معاف کرنی ہے تو تمہیں 10 سال ہماری باغ میں خدمت کرنی پڑے گی. ایک ایپل اور ایک سیب کھایا ہے کہ ہمارے گارڈن میں آپ کو 1 سال کا خدمت کرنی پڑے گی. اندر اللہ کا ڈر تھا کہ مجھے اللہ کے سامنے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے. جب اللہ کے سامنے اور اللہ کے نبی کے سامنے ایک ایپل کا مسئلہ جب درپیش ہوگا, میں اس وقت سرکار مدینہ کے سامنے کیا جواب دوں گا کہ میرے امت نے حرام کا لقمہ کھایا ہے,
میرے نبی کی آنکھوں میں ٹپ ٹپ آنسو گریں گے. کہاں باغ کے مالک کو فرمایا میں 10 سال تک تمہاری باغ میں خدمت کرنے کو تیار ہوں لیکن میری غلطی کو معاف فرما دے. 10 سال مکمل ہو چکے کہ اب تو مجھے معاف فرما دو. ایک شرط پر میں آپ کو معاف کرتا ہوں. کہ کون سی شرط ہے؟ کہ آپ کو میری لڑکی سے نکاح کرنا پڑے گا, آپ کو میری بچی سے نکاح کرنا پڑے گا. لیکن میرے بچی کے اندر یہ ساری کی ساری باتیں ہیں کہ میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے, میری بیٹی کانوں سے بہری ہے, میری بیٹی زبان سے گنگی ہے, اور میری بیٹی ہاتھوں سے لنجی ہے اور پیروں سے لنگڑی ہے. یہ سارے کے سارے عیوب بتلائے. یہ نوجوان 10 سال تک وہاں خدمت کرتا رہا. اس کے دل میں بات پیدا ہوئی میں اسی لڑکی کو لے کر کیا کروں گا, لیکن خدا کا خوف تھا کہ دنیا میری گزر جائے گی لیکن آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچ جاؤں گا. تو کہا میں شادی کرنے کو تیار ہوں. بادشاہ سلامت نے نکاح پڑھا, نکاح بھی ہو گیا, گواہ بھی ہو گئے. وہ کہا پھولا سامنے کمرہ ہے, وہاں تمہاری بیوی ہے, وہاں تم رات کو وہی چلے جانا. یہ نوجوان عشاء کی نماز کے پڑھنے کے بعد وہاں کمرے میں داخل ہوا تو چاند جیسی بچی وہاں بیٹھی ہوئی ہے. آنکھیں سلامت ہیں, کان سلامت ہیں, زبان سے بولتی بھی ہیں, ہاتھوں سے پکڑتی بھی ہیں, پیروں سے چلتی بھی ہیں, اور گویا کانہا قطعۃ قمر, گویا کہ چاند کے ٹکڑے کی طرح خوبصورت ہے. وہ دھوکے میں پڑ گیا. ارے میں کسی اور لڑکی کے پاس تو نہیں آیا, لیکن سوچا بادشاہ نے مجھے یہاں بھیجا ہے. وہاں رات گزری اور فجر کی نماز کے بعد روتا روتا بادشاہ سلامت کے پاس پہنچا, باغ کے مالک کے پاس, کہ آپ تو جو فرما رہے تھے کہ میری لڑکی تو آنکھوں سے نابینا ہے, زبان سے گونگی ہے, کانوں سے بہری ہے, لیکن وہ لڑکی تو میں نے دیکھی نہیں. فرمایا وہی لڑکی ہے. میری لڑکی نے کبھی اس آنکھ سے کبھی غلط نہیں دیکھا ہے, اس سے میری لڑکی آنکھوں سے اندھی ہے. میری لڑکی نے زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے, کبھی کسی کے عیب کو زبان سے نہیں گنوایا, کبھی کسی کی غیبت نہیں فرمائی. اس اعتبار سے میری بچی زبان سے گونگی ہے. میری بیٹی کے کان میں کبھی غلط بات میری بیٹی نے نہیں سنی, نہ کبھی گانا سنا, نہ کبھی اللہ کی نافرمانی کی باتوں کو سنا. اس سے میری بیٹی کے کان کیا ہے, میری بیٹی کانوں سے بہری ہے. فرمایا میں نے دیکھا اتنا امانت دار نوجوان مجھے داماد کیسے مل سکتا ہے. اس میں نے آپ کو 10 سال تک آپ کی زندگی کو دیکھتا رہا, ہم نے اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کروایا. رات گزر, اللہ نے ایک بیٹا تھا, فرمایا جن کا نام ہے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ. کتنے بڑے محدث بنے, ان کا نام تھا مبارک. یہ بعد میں نوکری کرنے والے کا نام تھا مبارک. اسی لڑکی سے نکاح ہوا ہے. حلال روزی کھانے کے اثرات ہیں. ایک اللہ نے لڑکا دیا, عبداللہ ابن مبارک, جن کو پوری دنیا جانتی ہے. ایک بار زبیدہ خاتون اپنے محل میں بیٹھی ہوئی تھی, ہارون رشید بادشاہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. اچانک دیکھا بغداد میں شور ہوا. بغداد میں شور ہوا تو زبیدہ خاتون نے کھڑکیوں کی جھرکیوں سے دیکھا کہ اتنا سارا کیا, کسی نے ملک پر حملہ تو نہیں کر لیا, شہر پر حملہ تو نہیں کیا. تو جب دروازہ کھول کے دیکھا کہ عبداللہ مبارک جا رہے ہیں اور لانپ ان کے اسٹوڈنٹ کا, ان کے طلباء کا مطلب ان کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے, اور ان کو چھینک آئی اور انہوں نے کہا الحمدللہ. تو ان کے شاگردوں نے کہا یرحمک اللہ. اتنی زور سے آواز آئی کہ پورا شہر گونج اٹھا. اس پر زبیدہ خاتون نے ہارون رشید کا دامن پکڑ کر فرمایا یہ بادشاہ تیری حکومت لوگوں کے جسموں پر ہے اور عبداللہ کی حکومت لوگوں کے دلوں پر ہے. یہ حلال غذا کے بایو اثرات ہے. ہم جس شعبے کے اندر پڑے ہوئے ہیں وہ ہم کسی کو دھوکہ نہ دیں. اللہ دیکھ رہا ہے. اگر تمہیں 1 روپیہ بھی, حدیث پاک کا مفہوم ہے, ایک آدمی نے ایک حرام کا روپیہ کما لیا, 40 دن تک اس کی کوئی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی. اور یہ روپیوں میں سے اگر کپڑا خریدا, جب تک اس کے بدن پر وہ کپڑا رہے گا اللہ کی بارگاہ میں اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. وہ کعبۃ اللہ میں جائے گا تب بھی دعا قبول نہیں ہوگی. وہ عمرہ کرنے جائے گا تب بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. دنیا کے مقدس مقام پر جانے والا انسان اگر اس کا رزق اگر حرام کا ہے, اس کی دعا کسی معتبر جگہ پر بھی قبول نہیں ہوتی. آپ سے گزارش ہے کہ ہم محنت کریں, مزدوری کریں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت پسند فرماتا ہے, محنت کرنے والے کو پسند فرماتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا کوئی انسان کسی کے سامنے سوال نہ کرے, جو سوال کا دروازہ کھلتا ہے اس پر غریبی کا دروازہ کھل جاتا ہے. ایک صحابی حضور کی خدمت میں یا رسول اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو میرے نبی نے فرمایا تمہارے پاس گھر میں کیا پڑا ہے؟ تو کہ اللہ کریم میرے پاس ایک جلی ہوئی چادر ہے جس پر میں بیٹھتا بھی ہوں, جس پر میں سو بھی جاتا ہوں. یہ میری ایک چادر پڑی ہوئی ہے اور میرے پاس ایک پیالہ ہے جس میں پانی بھی پیتا ہوں اور پیالے میں کھانا بھی کھاتا ہوں. کہ پیالے کو لے کر بھی آؤ اور چادر کو لے کر بھی آؤ. یہ چادر کو لے کر اور پیالوں لے کر حضور کی خدمت میں آئے. پورے صحابہ کا مجمع بیٹھا ہوا تھا. آپ نے کہا میں یشتری ہذین, آپ نے نیلام کیا, ان 2 چیزوں کو کون خریدے گا؟ تو ایک صحابی نے کہا
میں خریدوں گا بدرہم، 1 درہم میں خریدوں گا. آپ نے کہا نہیں 1 درہم تو بہت کم ہے. پھر ایک اور صحابی کھڑے ہوئے انا اشتری بدرہمین، کہ میں اس کو 2 درہم میں خریدوں گا، 2 درہم میں. تو آپ نے کہا لو یہ 2 درہم لے جاؤ، 1 درہم کا غلہ خرید کر اپنے گھر والوں کو اپنے بچوں کو دے دو، اور 1 درہم سے تم کلہاڑی لے کر آؤ میرے پاس، کلہاڑی خرید کر لے آؤ بازار میں سے. کلہاڑی کو لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کلہاڑی پر اپنے دستے مبارک سے اس کا دستہ باندھا، لکڑی کا دستہ باندھا. پھر فرمایا لو جنگل میں چلے جاؤ، جنگل میں لکڑیاں کاٹو، اور 15 دن تک آپ کا چہرہ مجھے مت بتلانا. وہ غریب صاحب فرماتے میں جنگل میں گیا، لکڑیوں کو کاٹتا رہا اور بیچتا رہا. میں نے 10 دن میں 15 درہم کما لیے، 15 درہم. اور حضور کی خدمت میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے 15 درہم 10 دن میں کما لیے. آدھے درہم سے میں نے گھر کا سامان بھرا، گھر کا اناج بھرا، اور آدھے درہم کے میں نے کپڑے خریدے، گھی خریدا. آپ نے فرمایا محنت کرو، مزدوری کرو، کسی کے سامنے سوال کرنے سے مزدوری کرنا افضل ہے. کل قیامت کے میدان میں سوال کرنے کا ایک اللہ تعالیٰ کے سامنے لے کر آؤ، اس سے بہتر ہے کہ تم محنت کر کے اپنا پیٹ پالو. ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ ایک بار سمندر میں سفر کر رہا ہے، سمندر میں اچانک طوفان آ گیا. تو لوگوں نے کہا ابراہیم سمندر میں بہت طوفان ہے، بہت شدت ہے. کہ شدت یہ کوئی شدت نہیں ہے، بلکہ شدت تو ہے کہ آدمی کسی اور کے سہارے پر زندگی گزارے، بھائی کے سہارے پر، ابا کے سہارے پر، خود محنت نہ کرے، 24 گھنٹے اپنا وقت موبائل میں گزارے، پھرنے میں گزارے. بھائی کماتا ہے، بوڑھاپے میں باپ کماتا ہے، اور میں ان کی کمائی کا کھانا کھاتا ہوں. یہ تو شدت یہ ہے. یہ بار ابراہیم ادہم کتنے بڑے اللہ والے ہیں، لکڑیوں کا گٹھر لے کر جا رہے ہیں. راستے میں امام اوزاعی ملے، بہت بڑے عالم، کہ ابراہیم تم کیا کرتے ہو؟ تمہارے سر پر تو لکڑیوں کا گٹھر لے کر تم جا رہے ہو. فرمایا تمہارے شاگرد اور تمہارے مقتدی تمہارے لیے کافی ہیں، تم لکڑیوں کا گٹھر کیوں اٹھاتے ہو؟ فرمایا تم مجھے اس بات سے مت روکو. میں نے اللہ کے نبی سے بات سنی ہے کہ جو آدمی اپنے بال بچوں کو رزق حلال کھلانے میں ذلت کو برداشت کرتا ہے، اللہ اس پر جنت کو واجب کر لیتا ہے. مجھے مزدوری کرنے سے مت روکو، مجھے محنت کرنے سے مت روکو. مزدوری کرے، محنت کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی ہے. آپ نے شروع کے زمانے میں چند قیرات پر، چند پیسوں پر مکہ کے لوگوں کے آپ بکریاں چرایا کرتے تھے. اور آپ نے نبوت کے پہلے بھی آپ نے بکریاں چرائی ہے، نبوت کے پہلے بھی بکرے. ایک صاحب فرماتے ہیں ہم اللہ کے نبی کے ساتھ مکہ میں زہرا پر بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا دیکھو یہ پھول تم چننا، لیکن اس کالے پھول کو چننا، کہ کالے پھول کے اندر کالے پھول میٹھے ہوا کرتے ہیں. تو صحابی نے کہا اللہ کے نبی آپ کو سب پھول کے بارے میں پتہ ہے کیا؟ میں نے برس یہاں میں نے بکریاں چرائی ہیں. تمام نبیوں نے مزدوری کی. آدم علیہ السلام نے کھیتی کی ہے، نوح علیہ السلام بڑے کا کام کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کام کرتے تھے، اور ادریس علیہ السلام کپڑے درزی، ادریس علیہ السلام کپڑے سیتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے مزدوری کی ہے. اور آپ نے 2 ملک کے شام میں تجارت کے سفر کیے ہیں، فورین کے سفر تجارت کے آپ نے 2 کیے ہیں. ہاں آپ گئے ہیں ملک کے شام، سیریا میں آپ گئے ہیں، تجارت کی نیت سے گئے ہیں. خدیجہ جب اللہ کے نبی کی 25 سال کی عمر ہوئی تھی اور آپ کے گھر کے حالات بڑے نازک تھے، ابو طالب کی کفالت میں تھے، اس وقت خدیجہ کا نکاح نہیں ہوا تھا. اور خدیجہ نے اللہ کے نبی کو فرمایا کہ محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی امانت اور اللہ کے نبی کی صداقت پوری دنیا میں ظاہر ہو چکی ہے. آپ کو نبوت بعد میں ملی ہے، نبوت تو آپ کو پہلے سے تھی، لیکن نبوت کا اعلان آپ نے 40 سال کی عمر میں کیا ہے. لیکن نبوت کے اعلان کرنے کے پہلے آپ کی صداقت، آپ کی سچائی کا چرچا اور آپ کی امانت داری کا چرچا مکہ کے بچے کی زبان پر تھا. حضرت خدیجہ نے آپ کو بھیجا کہ میرے غلام میسرہ کے ساتھ آپ تجارت کے لے جاؤ، جو آپ کماؤں گے میں آپ کو ڈبل منافع دوں گی. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اپنے چچا کے گھر کی حالت کو دیکھ کر آپ سفر کے لیے تیار ہو گئے. آپ ملک شام پہنچے پیدل مکہ المکرمہ سے مدینہ، اور مدینہ سے آپ جب پہنچے ہیں اور مقام بصرہ پر آپ بیٹھے، مقام بصرہ پر تو ایک راہب اپنے درگاہ سے نکلا، اس کا نام نستورہ، اور اس نے اللہ کے نبی کی طرف نگاہ کرا کر فرمایا واللہ ھذا نبی، اللہ کی قسم یہ تو نبی ہے، تو نبی ہے. اس درخت کے نیچے عیسیٰ علیہ السلام کے سوا، نبی کے سوا کوئی نہیں بیٹھا. ابھی اللہ کے نبی نے نبوت اعلان نہیں کیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم بازار میں جا رہے تھے کاروبار کے لیے. ایک انسان نے میرے نبی سے جھگڑا کیا، لیکن آپ نے کچھ نہیں بولا. اس نے کہا تم لات و عزیٰ کی قسم کھاؤ،
آپ نے فرمایا میں کبھی لات و عزا کی قسم نہیں کھاتا، تو اس اللہ کی قسم کھاتا وہ جو اللہ زمین و آسمان کا مالک ہے۔ ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی ہے اور آپ نے نبوت کا اظہار نہیں کیا ہے، لیکن آپ نے ملک شام کے بازار میں وہاں کے انسان کو توحید کی دعوت دی ہے۔ آپ تجارت کرتے کسی کو کچھ نہیں کہا۔ میرے آقا بڑے صبر کرنے والے تھے۔ صبر کرنے، جو انسان صبر کرتا ہے سب سے بڑا معاشرے کا باعث انسان بن جاتا ہے۔ کاروبار میں ہم جھگڑا نہ کریں، ہم کسی پر حسد نہ کریں کہ ہماری گیریج ہے، اس کے پاس میں گیریج ہے تو وہاں چلا جائے، اس کو بلا کر پکڑ کے ہمارے یہاں بلانا اور اس کو پوچھنا اس نے کتنے پیسے لیے۔ یہ ہماری سب سے بڑی بیماری ہے۔ اس نے کتنے پیسے تمہارے پاس سے لیے؟ اگر تو میرے پاس میں اس سے کم لیتا، ہر وہ پہلے آتا تو اس سے زیادہ لیتا، لیکن اس کے دماغ کو خراب کرنے کے لیے آدمی اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ یہ تجارت کو اور بازار کو توڑنے والی چیزیں کہ جو شریعت پسند نہیں کرتی۔ سے میرے بھائیو، ہماری ذمہ داری ہے، ہم جس شعبے میں ہیں گاڑی کو صاف کرنا ہے، ہم سب کچھ کریں لیکن حرام نہ کمائیں، کسی کو دھوکہ نہ دیں، سچ بولیں گے۔ آپ کو لگے گا پیسہ کم ہوگا، لیکن جھوٹ روزی کو کم کرتا ہے۔ والکذب ینقص الرزق، کہ جھوٹ بولنے سے روزی میں تنگی اور روزی میں کمی آتی ہے، اور جھوٹا انسان معاشرے میں برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ سچ بولے۔ اللہ مقدر کا رزق اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ضرور دے دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، خلقتک لعبادتی فلا تلعب، یا آدم کے بیٹے میں نے تجھے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو دنیا میں زیادہ کھیل کود مت کر۔ پیدا ہونے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے۔ نماز کی پابندی، اکثر گیریج میں کام کرنے والے نماز نہیں پڑھتے کہ ہمارے کپڑے ناپاک ہوتے ہیں، ہم تو گاڑیوں کے نیچے کام کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے، ناپاک الگ ہے، میلے الگ ہے۔ ناپاک کپڑوں میں نماز نہیں ہوتی، میلے کپڑوں میں نماز ہو جاتی ہے۔ یوں کر کے خدا کا حکم چھوٹتا ہے۔ خدا جو گیریج میں جو ہوتا ہے، جو مضبوط ساتھی جن کا وقت اللہ کے راستے میں لگا ہوتا ہے، جو ایمان والا ہوتا ہے، جس کی زندگی میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اس کے کان میں اذان کی آواز پڑتے ہی گاہکوں کو کہتا ہے بھائی تیری گاڑی بعد میں کام ہوگا، اب تو بھی نماز میں چل، میں بھی نماز میں چلتا ہوں۔ ہم تو ہزاروں انسانوں کو اللہ تعالیٰ کا تعارف کرانے والے بنے کہ میری گیریج پر آنے والا ہر مسلمان، ہمارے ایک مولانا کے ہوٹل پر بیٹھتے ہیں ہائی وے پر راجستھان میں، وہ فرماتے ہیں کہ میں ہوٹل کے پان کے گلے پر بیٹھتا ہوں، کتنے میوات والے اور کتنے مسلمان ہریانہ سے، راجستھان سے، پنجاب سے گاڑی کو لے کر ہمارے آتے ہیں، چائے پیتے ہیں، جب گلے پر بیڑی سگریٹ پینے کے لیے آتے ہیں میں ان کے سامنے بات کرتا ہوں، ان کو نماز کی دعوت دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں کتنے لوگوں نے میرے پاس نماز کے فرائض سیکھے، غسل کے فرائض سیکھے، میں ان کو وہاں پر تم وہاں اپنے کپڑے دھو لو، پیچھے مسجد کی جگہ ہے وہاں نماز پڑھ لو، کہ میرے ہاتھوں پر کتنے نوجوان نمازی بنے ہیں کہ جب دوبارہ ان کا سفر ہوا، دوبارہ ان کا ٹور ہوا، فوراً کا مولانا مسجد کا ہے ہمیں نماز پڑھ لی، چہروں پر داڑھی آ گئی، سروں پر ٹوپیاں آ گئی۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور امت ہونے کے ناطے ہمیں خود بھی دین پر چلنا کہ گیریج میں کام کرتے کرتے خدا کا حکم نماز نہ چھوٹے۔ میرے آقا کو، ہم تو اس نبی کے امتی ہیں جس نبی نے رات و دن ایک کر کے امت کو دین پر لانے کی محنت کی ہے۔ ایک صحابہ فرماتے ہیں، منی وجہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو زمانے جاہلیت میں دیکھا کہ آپ فجر کی نماز کے بعد نکلے اللہ کے بندوں کی ملاقات میں۔ ہمارے پاس تو موقع ہوتا ہے کہ گیریج میں کوئی انسان گاڑی برابر کرانے آیا، آدھا گھنٹہ کھڑا رہے گا، ایک گھنٹہ کھڑا رہے گا، تو ہم گاڑی بھی برابر کرتے رہے، اس کو اللہ کے دین کی دعوت بھی دیتے رہے۔ بھائی آپ کہاں کے ہیں، آپ کہاں نماز پڑھتے ہیں، آپ کا نام کیا ہے، آپ کے گھر میں کتنے بھائی ہیں، یوں کر کے ان کو موٹی موٹی بات کر کے مانوس کر کے انشاءاللہ آپ کی گاڑی اچھی ہو جائے گی۔ اب چند منٹ ٹھہرے، ہو سکے تو اپنا گھر کا اپنے جیب سے خرچہ کر کے اس کو چائے پلاوے، چائے پیے گا وہ نمازی بنے گا، تو تمہاری چائے تمہیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے لوگوں کو کھانا کھلا کر دین سے قریب کیا ہے، لیکن شروع میں تھوڑی قربانی دینی پڑتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد ملاقاتوں میں نکلے۔ حضرت منیب فرماتے ہیں ایک انسان نے اللہ کے نبی کے چہرے پر تھوکا، میرے نبی کے چہرے پر، فمنہم من تفل فی وجہہ، کس کے چہرے پر؟ میرے نبی کے چہرے پر تھوکا۔ اتنا خوبصورت چہرہ کہ قرآن کریم اللہ نے میرے نبی کے چہرے کی قسم کھائی ہے، والضحیٰ، نبی تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، تیری سیاہ زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی،
تیرا رب تجھے کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، نبی جی آخرت دنیا سے بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری قربانیوں کی بنیاد پر اور آپ کے راتوں کے رونے کی بنیاد پر اور میرے بندوں کو دین کی طرف مڑنے کی بنیاد پر اللہ آپ کو اتنا دینے والا ہے کہ نبی جی آپ راضی ہو جائیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ میرے نبی کی شانوں کو بیان کرتا ہے، نبی تیرے شہر کی قسم، لا اقسم بهذا البلد، نبی تیرے اخلاق کی قسم، وانك لعلى خلق عظیم، نبی تیرے جان کی قسم، لعمرك انهم لفی سکرۃ یعمہون، اے نبی تیرے رسالت کی قسم، یاسین والقرآن الحکیم انك لمن المرسلین علی صراط مستقیم، نبی تیری زبان کی صفائی کی قسم، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جو اللہ قرآن کریم میں نبی کی قسمیں کھاتا ہو وہ نبی اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی محنت میں جوڑنے کے لیے مار کھا رہا ہے اور لوگ نبی کے چہرے پر تھوک رہے ہیں۔ تو میرے آقا آگے گئے تو لوگوں نے میرے نبی کے چہرے پر مٹی ڈالی، وَمِنْهُمْ مَنْ حَثَى عَلَيْهِ التُّرَابَ، میرے نبی کے چہرے پر مٹی ڈالی۔ اور آپ تھوڑے آگے گئے تو لوگوں نے میرے نبی کو گالیاں بولی۔ آج بیٹا باپ کی گالی کو برداشت نہیں کر سکتا اور گیرج میں کام کرنے والا نوکر اپنی شیر کی گالی کو برداشت نہیں سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے دین کی نسبت پر اپنی امت کی گالیوں کو برداشت کیا ہے۔ اللہ کے بندوں نے میرے نبی کو ستایا، آپ کے چہرے پر تھوک بھی ہے اور آپ کے چہرے پر گرد و غبار بھی ہے۔ گالیاں سن سن کے آپ کا بدن ٹوٹ چکا ہے اور آپ کا دل ٹوٹ چکا ہے۔ اس حالت میں گھر پر آئے اور گھر پر آنے کے بعد آپ کی بیٹی نے آپ کو دیکھ لیا، زینب نے، فاقبلت جاریہ بعص من ماء، زینب پیالے میں پانی کو لے کر آئی اور میرے نبی کے چہرے کو دھونے لگی اور نبی کے چہرے کو دھوتے دھوتے ٹپ ٹپ آنکھوں میں آنسو گرنے لگے۔ جب آپ نے اپنی بیٹی کو روتا دیکھا تو آپ نے فرمایا، میری بیٹی زینب تم مت رو، لا تخشى على ابيك غيرة ولا ذلة، میری بیٹی اللہ پاک تیرے ابا کی آسمانوں پر حفاظت کر رہا ہے۔ اپنے گھر کی قربانی دی اس امت کو جوڑنے کے لیے۔ اور میرے آقا صرف صحابہ کے نبی نہیں ہیں، آپ تو گیرج والوں کے بھی نبی ہیں اور آپ تو ڈاکٹروں کے بھی نبی ہیں اور آپ تو ٹیچروں کے بھی نبی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو یتیم نہیں چھوڑا ہے، اپنی امت کو زندگی گزارنے کا ایک ایک طریقہ سکھایا ہے تاکہ میری امت کسی کو نمونہ بنا کر نہ چلے۔ ایک ماں اپنی بیٹی کو گھر سے روانہ کرتی ہے سسرال میں، تم اپنی بیٹی کو ہر چیز سکھاتی ہے۔ اگر اس کے گھر میں بیسے ہیں تم اپنی بیٹی کو بیس دہانا سکھاتی ہے، مختلف قسم کے کھانے پکانے سکھاتی ہیں تاکہ میری بیٹی کو سسرال میں جانے کے بعد سسرال والے میری بیٹی کو تانا نہ دیں۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے امت کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا۔ تم گیرج میں کام کریو لیکن کبھی مجھے ناراض مت کرنا، کبھی جھوٹ مت دینا، کبھی کسی کو دھوکہ مت دینا۔ گیرج کا کام کرتے کرتے تمہارے کان میں اذان کی آواز پڑے تو اذان کی آواز کے سننے کے بعد کام مت کرنا، خدا کے حکم کو پورا کرنا۔ یہ شریعت کا حکم ہے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کے ساتھ بڑی محبت والا معاملہ کیا ہے۔ اس لیے ہم کمانے میں حلال کو دیکھیں، خرچ کرنے میں حلال کو دیکھیں۔ کبھی کوئی ایسا غریب انسان آ گیا کہ جس کے پاس پیسے نہیں ہے تو اس کو چھوڑ بھی دے، یہ صدقے کی نیت سے چھوڑ دے کہ میں صدقہ ہے، صدقہ ہے۔ جو گجرات کے مشورے میں ہمارا جانا ہوا تھا پہلے، تو ایک رکشہ والا، رکشہ چلانے والا، آٹو والا جب گودرا کے ریڈ اسٹیشن پر کھڑا ہے، ایک لیڈیز اتری، اس کے ہاتھ میں سامان ہے۔ اس نے دیکھا سارے کے سارے غیر مسلم کھڑے ہیں اور مسلمان کو دیکھ کر وہ دور بھاگنے لگی، لیکن سب جگہ کرایہ زیادہ پڑا تو مسلمان کے پاس آئی، اس نے کہا کہ بہن تم بیٹھ جاؤ، میں زیادہ کرایہ تم سے نہیں لوں گا، معمولی کرایہ لوں گا جو کرایہ ہوتا ہے۔ ہمارے اسلام نے ہمیں زیادہ کرایہ لینے کا حکم نہیں کہا ہے، ہم کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، لیکن چونکہ وہ 2002 کا منظر اس عورت کے ذہن میں تھا، مسلمانوں کی شدت اس کے دل میں تھی، تو زبردستی وہ بیٹھ کے، رات کا وقت تھا، جیسے اسے رکشہ چلا کے اس کے گھر پر پہنچایا اور سامان اتروایا اور کم کرایہ لایا۔ اس عورت نے کہا تم یہاں بیٹھے رہو، پوری سوسائٹی کو جمع کر کے فرمایا، یہ مسلمان کبھی ٹرین کو جلا سکتا ہے؟ یہ مسلمان کبھی ٹرین کو جلا سکتا ہے؟ مسلمان کبھی ٹرین کو جلا نہیں سکتا۔ ہماری نیتوں پر لوگوں نے حملہ کیا ہے، اس کا ذہن مسلمانوں کے بارے میں صاف ہو گیا۔ ہمارے گیریجوں میں غیر مسلم بھی آتے ہیں، ان کے سامنے اخلاق بتانا، اپنا کیریکٹر، اپنا کلچر ان کو بتانا کہ مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، جتنا کام ہے اتنا کام کرے گا، کبھی دھوکہ نہیں دے گا۔
بھائی تھوڑا زیادہ نہیں، اتنا ہی ہوا. ہمارے اسلام نے ہمیں زیادہ لینے کا حکم نہیں دیا. یہودیوں نے مشورہ کیا، یہودیوں نے کہ کیا بغداد کے اندر کیا وجہ ہے کہ مسلمان جہاں بھی جاتے ہیں کامیابی ان کے قدم کو چومتی ہے. تو وہاں کے لوگوں نے کہا، ایک ساتھی کو بھیجا کہ تم وہاں جاؤ اور مسلمانوں کی زندگی دیکھو کہ مسلمانوں کے اخلاق کیا ہے. تو وہ آیا، پردے سے آدمی ہے اور بغداد میں داخل، ہوٹل میں داخل ہوا. اس کو بھوک لگی تھی، جیسے ہوٹل میں کھانا کھا رہا تھا نا، تو ایک مسلمان نے دیکھ لیا کہ کوئی پردیسی آدمی ہے، پردیسی آدمی ہے، اور فرمایا جب وہ بل کو ادا کرنے کے لیے پہنچا مسلمان تو کہا یہ فلاں پردیسی آدمی میں اس کو نہیں جانتا ہوں، لیکن اس کے کھانے کا بل میں آپ کو ادا کر لیتا ہوں کاؤنٹر پر، اب اس کا بل مت دینا. یہ مسلمانوں کے اخلاق تھے. جب وہ یہودی کھانا کھانے کے بعد جب کاؤنٹر پر آیا بل کو ادا کرنے کے لیے، پے کو ادا کرنے کے لیے، تو کہا کہ بھائی فلاں ساتھی نے تمہارے پیسے ادا کر دیے. کہ کون؟ کہ مجھے پتا نہیں. تو یوں فرمایا یہ پردیسی میرا مہمان ہے، آج کا میرے شہر میں آیا ہوا ہے، اس کے پیسے میں آپ کو چکا دے رہا ہوں. اس نے کہا یہ مسلمانوں کے اخلاق ہے. پریکٹیکلی زندگی مسلمانوں کے سامنے آ رہی ہے. ایک بازار میں گیا، سامنے یہودی کی دکان تھی اور اس طرح سامنے مسلمان کی دکان تھی. یہ مسلمان کی دکان پر پہنچا، بھائی مجھے سودا لینا ہے. تو مسلمان نے کہا دیکھ بھائی میرا کام ہے سودے کو بیچنا، تیرا کام ہے سودے کو لینا، لیکن میرے پاس آج اتنے سارے گاہک آ چکے ہیں کہ میرے بال بچے آرام سے گھر میں کھانا کھا سکتے ہیں. اس زمانے میں اکاؤنٹ بھرنے کے پیسوں کی بنیاد پر لوگ کاروبار نہیں کرتے تھے، بس صبح شام اللہ حلال کی روزی کھلا دے. لیکن سامنے میرے یہودی بھائی کی دکان ہے، فجر کے بعد سے میں دیکھ رہا ہوں اس کے بعد آج ایک بھی گاہک نہیں آیا، اب ان کے پاس چلے جاؤ. اس نے تعجب کیا، وہ یہودی تھا لیکن مسلمانوں کے حلیے میں تھا. اس کے پاس جا کر اس کے پاس سودا لیا. وہ یہودی نے پوچھا مسلمان کیا کہہ رہا تھا تاجر؟ یہ پوری بات بتائی کہ مسلمان تاجر یہ کہہ رہا تھا. تو فرمایا سودا تو بعد میں لیں گے، پہلے ہم اسلام قبول کر لیں. اور دونوں یہودی دکان والا بھی اور آنے والا یہودی تو مسلمانوں کی خفیہ خبریں لینے کے لیے آیا تھا. ایک مسلمان کی سچائی اور ایمانداری کی بنیاد پر اسلام کے قبول کرنے پر مجبور ہو گیا. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے کتنے بڑے امام ہیں، کتنے بڑے، بہت بڑے کپڑوں کے تاجر تھے اور کوفہ میں ان کے کپڑوں کے بڑے بڑے کارخانے تھے، لیکن 40 سال تک عشاء کے وجود فجر کی نماز پڑھی ہے. کیا زندگی میں تقویٰ تھا. دن میں 1,000 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے. ایک بار بارش کے موسم میں عصر کے وقت دکان بند کر ڈالی کہ امام صاحب تمہاری دکان کا بند کرنے کا وقت مغرب کے پہلے تم نے عصر میں دکان بند کر ڈالی کہ ہاں آسمانوں پر بادل آ چکے ہیں اور میرے دکان میں اندھیرا ہے، کہ ایسا نہ ہو کوئی گاہک میری دکان میں آوے اور خراب کپڑے کو اچھا کپڑا سمجھ کے لے جاوے، میں کل قیامت کی میدان میں اللہ کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گا. آج کپڑے والے ایسی لائٹیں ڈالتے ہیں، ایسی لائٹیں کہ خراب کپڑا بھی اچھا دکھ جاتا ہے. یہ دھوکہ دینے کی چیزیں ہیں. ہمارا کار تو ہمارے پاس بڑی بڑی گاڑی آتی ہے، ایک سے ایک گاڑی آتی ہے. کتنی کارگزاریں میں نے سنی ہے، اچھی گاڑیوں کے پارٹس نکال کر خراب گاڑیوں کے پارٹس میں ڈال دیے، کچھ دنوں کے بعد گاڑی بگڑ گئی. اللہ ہمیں معاف کر. ہر ایک نہیں کر سکتا، میں آپ سے اچھا گمان رکھتا ہوں لیکن لوگ کر رہے ہیں. ہر شعبے میں اس طرح کے لوگ ہیں. اللہ کا خوف ہمارے دل میں ہو. کل قیامت کے میدان میں ہماری ویڈیو کھلے گی. یہ مت سمجھنا ابھی ہم جیسے لگتے ہیں نا، جیسے لباس میں ویسے اللہ کے سامنے اٹھیں گے. نہیں نہیں نہیں، اندر الگ ہے باہر الگ ہے. باہر ہماری دینداری ہے، اندر میں ورا گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں. کل قیامت کے میدان میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. یوم یقوم الناس لرب العالمین. اس آیت کو پڑھتے پڑھتے حضرت عمر فاروق بے ہوش ہو جاتے تھے کہ میں اللہ کے سامنے زندگی کا حساب کیسے دوں گا. ہماری ویڈیو چلے گی. اللہ فرمائے گا میرے بندے اب تیری ویڈیو کھلنے والی، تیری بیوی کے سامنے، تیرے بچوں کے سامنے، تیرے گاہکوں کے سامنے تیری ویڈیو کھلے گی کہ تو نے کتنا امت کا نقصان کیا تھا. اور تیرے کالے کرتوت رات کے تیری بیوی کے سامنے آئیں گے، تیرے ماں باپ کے سامنے آئیں گے. وہ نوجوان کہے گا اللہ مجھے جہنم میں بھیج دے لیکن میری ویڈیو گیم میری بیوی کے سامنے، میرے دوستوں کے سامنے مت چلا، ورنہ ذلت میری بہت چھا جائے گی میرے اوپر. اللہ کا ڈر ہمارے سامنے ہو کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ کا ہر دم استحضار. وہ مشہور واقعہ ابن عمر کا نہیں ہے. یہ ابن عمر مدینہ منورہ کے صحرا میں گئے ہیں اور ایک چرواہا بکری کو چرا رہا ہے اور کہا بھائی بکری مجھے دے دے، ہم بھونیں گے، تو بھی کھائے گا میں بھی کھاؤں گا. کہا بکریاں میری نہیں، بکریاں تو میرے مالک کی ہیں. کتنے نوکر مالک کو پوچھے بغیر گاڑیوں کو یوں کر کے دے دیتے اور پیسے جیب میں ڈال دیتے. بہت بڑی خیانت ہے. شیر تو ہوتا نہیں،
ہم تو وہاں نوکری کرتے ہیں، ہمیں نوکری کی تنخواہ ملتی ہیں، اگر امانت میں ہم نے خیانت کی، اپنے دوست کی گاڑی آئی اور ہم نے بغیر پوچھے مفت میں ٹھیک کر کے اس کو بیچ دیا اور شیٹ کو پتہ نہ چلا، آخرت میں مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ امانت داری ضروری ہے۔ امانت داری تو چوروں میں بھی ہوتی ہے۔ ایک بار ہماری جماعت گئی ہماچل پردیش میں، ہم جب 2006 میں اللہ کے راستے میں تھے، وہ 2 پولیس والے ہمارے پاس آئے کہ تھانے میں بات کرنی ہے۔ کیا بات کرنی ہے؟ تھانے میں۔ اب دونوں کے دونوں گاڑی والے، میں کہا بھائی تھانے میں بات ہم نہیں کر سکتے، تھانے میں بات تو کہاں؟ میں کہا بھائی مسلمان بھی ہے، نان مسلم کہ 50% نان مسلم 50% مسلمان ہے، لیکن سب دین میں لگے بولے آپ آؤ بات کرو۔ میں کہا بھائی وہاں بات کرنے میں تکلیف ہے، کیونکہ بات کرتے ہیں تو زبان میں سلیپ آ گئی، زبان میں کوئی بات ادھر ادھر کی ہوگی تو ہمارا تو ریکارڈ ہوگا۔ آپ آ جائیے اللہ کی ہمت کر کے، لیکن سمجھدار ویکتی کو سامنے بھیجے کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ تھے، میں نے ان کو کہا تم متکلم بنے لیکن آپ اخلاقی لائن کی بات کرنا۔ تو انہوں نے جب وہاں تمام کے تمام پولیس والے کافی بہت بڑا اسٹاف تھا بیٹھے اور ان کے سامنے دین کی بات کی، تو وہ پولیس انسپیکٹر غیر مسلم تھا، اس نے کہا اتنا اچھا کام کرتے اس کا فائدہ کیا ہے؟ اتنا بڑا کام تم کیوں کرتے ہو؟ تو کہا اتنا بڑا کام کرنے کی بنیاد پر انسان کی کوالٹی بدل جاتی ہے، وہ اللہ کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتا ہے، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، بلکہ سب سے بڑی صفت اس کے اندر ایمانداری آتی ہے۔ پھر کہا پولیس صاحب ایمانداری تو چوروں کے اندر بھی ہے، کہ کہا چوروں میں ایمانداری؟ پولیس کو چور کا دشمن کون؟ پولیس کہ چوروں میں ایمانداری؟ کہ ہاں، کہ کیسے؟ جب تمام چور مل کے چوری کرتے ہیں پھر بیٹھتے ہیں تقسیم کرنے کے لیے تو کہتے ہیں بھائی امانت داری سے تقسیم کریو۔ کیا کہتے ہیں؟ ایمانداری سے سب کا سرکا ہونا چاہیے۔ تو چور بھی تو ایمانداری کو چاہتا ہے۔ انسپیکٹر اتنا ہنسا اور جو کہا یہ جماعت کی دنیا کی کوئی طاقت اس تبلیغی جماعت کو روک نہیں سکتی، ان کا بنیادی کام لوگوں کو بھلائی کی طرف بلا رہے ہیں، اور بڑے بڑے پاپوں سے جو کام ہم کو دیا ہے، جن کا ہم پگار لیتے ہیں، یہ لوگ بغیر پگار کے کام کرتے ہیں۔ اور بڑا متاثر ہوا اس سے بھائی ہماری ذمہ داری ہے ہم کبھی کسی کو دھوکہ نہ دیں، کبھی جھوٹ نہ بولیں۔ اللہ ہمیں برابر دیکھ رہا ہے، اللہ کے سامنے ہم زندگی جب میرے نبی وہاں کھڑے ہوں گے اور ہماری ساری کی ساری زندگی کے اعمال جب اللہ کے نبی کے سامنے کھلیں گے تو ہم اللہ کے نبی کو کیا منہ بتائیں گے؟ چٹنی روٹی کھانا لیکن کبھی حرام کا لقمہ مت کھلانا۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ میں بزرگ کے گھر پر گیا، وہ پڑھے لکھے انسان تھے، میں نے گھر جا کر ان کے بچوں کو ملانا تو ان کے بچوں کو دیکھ کر میں اتنا متاثر ہوا، ان کے بچوں کے اخلاق، ان کے بچوں کی زندگی، ہر کام ان کا اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق۔ حالانکہ آنے والے بڑے بزرگ تھے مہمان، وہ پڑھے لکھے تھے، بچے سے میڈیکل سائنس کے بچے، ڈاکٹر وغیرہ تھے بچے، لیکن ان کے اخلاق، ان کا کیریکٹر سب دین والا، سنت کے مطابق ان کی زندگی۔ ایک دن ٹھہرنے کے بعد وہ جانے لگے تو فرمایا کہ ایک بات پوچھو کہ کیا بات ہے؟ کہ میں تمہارے گھر پر آ کر بڑا متاثر ہوا، تمہارے بچوں کی زندگی کو دیکھ کر کے کیا ہوا کہ سب سے پہلے تمہارا بیٹا پیالے میں پانی کو لے کر آیا، گلاس میں پانی کو لے کر آیا، تو میں نے کہا بیٹا تم بڑے ہو گھر میں؟ تو کہا نہیں چچا جان، بڑے تو اللہ ہے۔ وہی اس نے مجھے کوڑا مارا میرے دل پر کہ بڑے تو اللہ ہیں، البتہ میں اپنے بھائی بہنوں میں بڑا ہوں۔ کہ میری اس کی ماں نے اس کی کیا تربیت کی ہے، کیا تربیت کی ہے، اور اس کا بولنا، اس کا مسکرانا، اس کا ہنسنا سنت کے مطابق دیکھا میں نے، کیونکہ سرکار کی زندگی اللہ والے جانتے ہیں۔ کہا میں نے 3 عمل اپنے گھر میں شروع کیے ہیں، اس عمل کی برکت سے میرے بچے بڑے دیندار ہیں، میرے بچے بڑے بااخلاق ہیں۔ پہلی بات فرمائی کہ میں نے آج تک میرے اولاد کو میرے مشتبہ داؤد کو لقمہ بھی نہیں کھلایا، اپنے اولاد کو حلال پیور حلال غذا بچوں کو کھلاتا ہوں تاکہ میرے بچے بڑے ہو کر نافرمان اللہ کے نہ بنے۔ یہ حرام غذا کے اثرات ہیں، حرام غذا کے اثرات ہیں۔ کتنے لوگوں نے کتنوں کی جیبیں کاٹ کر اور کتنوں کو دھوکہ دھا کر اپنے معصوم بچے جو اپنے ابو امی کہتے ہیں ان بچوں کے پیٹ میں حرام کے لقمے ڈالے ہیں، یہ بچے کل قیامت کے میدان میں ہمارے سامنے کس طریقے پر پیش آئیں گے۔ ہمارے بچوں کو حلال روٹی کھلاؤ، حلال کے لقمے کھلاؤ۔ زندگی چند دن کا سامان ہے میرے بھائی، اٹھتی جوانیاں مت دیکھو، اٹھتے جنازے دیکھو، شادی کی بارات مت دیکھو، موت کے ماتم دیکھو۔ ہم سب کو مرنا ہے اور ہم سب کو قبر میں جانا ہے، اور اللہ کے سامنے ایک ایک چیز ہم کو حساب دینا ہے۔ اللہ کا ڈر ہماری زندگی میں آ جائے، ہماری راتوں کی خلوتیں پاک ہو جائے،
ہم جب پیسے گنے رات کو، جب پیسے گنے یہ بھی گنے اس میں کتنے حلال کے ہیں اور کتنے دھوکے کے ہیں اور کتنے جھوٹ کے ہیں اور کتنے لون کے ہیں، اور مجھے اللہ لگتے سب 500 کی نوٹیں، ایک 500 کی نوٹ تمہیں جنت میں لے جائے گی اور ایک 500 کی نوٹ تم کو جہنم میں لے جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ حیات سکھایا ہے۔ ہمیشہ کمانے میں حلال کو دیکھو، کسی کو دھوکہ مت دو، اور بھائیو ہمارے پاس جو مجمع ان کو نماز کی دعوت دو، ہم خود نمازی بنے۔ ایک فارمر اگر پکا نمازی ہوتا ہے، کتنے آنے والے گاڑیوں کو صحیح کرانے والوں کو نمازی بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے بڑی فکر ہے۔ اللہ کے نبی کی سب سے بڑی فکر تھی میرے امت کا ہر فرد جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا کیسے بن جائے۔ یہ اللہ کے نبی کا درد تھا۔ ایک یہودی کا بچہ حضور کے پاس آیا کرتا تھا، یہودی کا بچہ، غلام یہودی کیوں، کچھ دنوں تک حضور کے پاس نہیں آیا۔ اب اس کے گھر پر گئے، اس کی ملاقات میں، عیادت میں گئے تو سکرات کی حالت تھی، انتقال کا وقت قریب تھا، تو کہا اتی ابل کا بیٹا ایمان قبول کر لے، یہودی کے بچے کو کہا۔ تو لڑکی نے اپنے ابا کی طرف دیکھا تو اس کے ابا نے کہا اتی ابو القاسم، ابو القاسم کی بات مان لے، ابو القاسم حضور کی کلیت ہے۔ اس نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تمہیں کلمہ پڑھا ہے؟ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم مارے خوشی کے آپ پیڑیوں کو اونچی کر کے آپ چلنے لگے اور آپ کے چہرے پر اتنے خوشی کے آثار، اور آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تمام تعریف اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے گئے جس نے اس نوجوان کو میرے ذریعے جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ تو اللہ والے فرماتے ہیں میں نے کبھی اپنے بیٹے کو ڈاؤٹ فل لقمہ نہیں کھلایا، حلال لقمہ کھلایا۔ یہ ہمارے امیر دوست افغانستان کے بادشاہ گزرے ہیں، شروع میں بڑے نیک آدمی تھے، ان کی بیوی بڑی دیندار تھی۔ اس زمانے کے بادشاہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے تھے، تو امت بھی اللہ سے ڈرنے والی ہوتی تھی۔ ان کا جوان بیٹا کسی سرحد پر گیا، ملک کو فتح کرنے کے لیے گیا، خفیہ ایجنسی والوں نے فرمایا کہ تمہارا بیٹا تو ہار چکا ہے اور تمہارا بیٹا شکست کھا کر آ رہا ہے۔ اپنی بیگم کو جا کر کہا، بیگم صاحبہ کو، کہ بہت ذلت کی خبر آئی ہے کہ کیا ہوا، ایک تو ملک ہاتھ سے نکل گیا، اس کا صدمہ ہے، اور ہمارا جوان بیٹا شکست کھا کر واپس آ رہا ہے۔ ان کی بیوی کا یہ بات نہیں مانتی، یہ بات نہیں مانتی کہ کیسے نہیں مانتی کہ تمہاری خفیہ ایجنسیاں بھی غلط ہیں، تم کو رپورٹ دینے والا بھی غلط ہے، میرا بیٹا سر کٹا سکتا ہے کہ میرا بیٹا بزدل نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ نے کہا تو عورتوں کی عادت ہوتی ہے بات نہ ماننے کی۔ کچھ مدت کے بعد خبر آئی کہ بات غلط میسج تھا، غلط رپورٹ تھی کہ تمہارا بیٹا تو فتح کے جھنڈے گاڑتا گاڑتا گھر پر آ رہا ہے اور ملک کو فتح کر چکا ہے۔ اپنی بیگم کو جا کر رپورٹ سنائی، لیکن پھر کہا بیگم صاحبہ تم نے اس یقین سے کیسے کہہ دیا کہ میرا بیٹا بزدل نہیں ہو سکتا، میرا بیٹا سر کٹا سکتا لیکن سر کو جھکا نہیں سکتا؟ کا راز کی بات ہے، راز کی بات ہے کہ کون سی راز کی بات ہے؟ مجھے تو بتا، میں تیرا شوہر کو تم مجھے نہیں بتائے گی تو کس کو بتائے گی؟ کہ اصل بات یہ ہے جب مجھے پتا چلا میرا بیٹا میرے پیٹ میں ہے، اس کے بعد سے میں نے کبھی آپ کا 1 روپیہ میں نے نہیں کھایا گھر میں ٹوپیاں سیتی تھی اور ٹوپیاں سی کے میں پیسوں کو جمع کر کے اپنا خود کا کھانا کھاتی تھی تاکہ پیٹ میں پرورش پانے والا بچہ حلال غذا سے تیار ہو۔ میں کسی مولوی کی گھر والے کی کہانی نہیں سنا رہا، ایک بادشاہ کی بیوی کی کہانی سنا رہا ہوں۔ جب میرا بیٹا پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد 2 سال تک میں نے اپنے بیٹے کو دودھ پلایا ہے، میں نے کبھی حرام کی غذا بیٹے کو نہیں کھلائی، میں خود حلال کھاتی تھی، حلال کے لقمے اپنے اولاد کو میں نے کھلائے ہیں۔ پھر فرمایا جب اس کو دودھ پینے کا ارادہ ہوتا میں وضو کرتی اور 2 رکعت نماز پڑھ کے میں اپنے بیٹے کو دودھ پلایا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس تربیت سے میں نے اپنے بیٹے کو پالا ہو وہ میرا بیٹا دشمن کے سامنے سر کو کیسے جھکا سکتا ہے؟ تو کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے بیٹے کو کبھی ڈاؤٹ فل لقمہ نہیں کھلایا۔ دوسری بات فرمائی ہم نے سوچ کیا کہ باہر کا ماحول بہت گندا ہے اور بچے ماں باپ کی نقل کرتے ہیں، بچے ماں باپ کی نقل کرتے ہیں۔ آپ نے گھر میں دیکھا ہوگا ماں نماز پڑھتی تو بچے نماز پڑھتے ہیں، ماں مصلی بچھائے گی، چھوٹے بچے مصلی بچھائیں گے، ماں رکوع کرے گی، بیٹا رکوع کرے گا، لیکن ماں واٹس ایپ دیکھتی ہوگی تو بیٹا بھی واٹس ایپ دیکھتا ہوگا۔ ماں باپ جیسا کریں گے ویسے بیٹے کریں گے۔ ہر بیٹا دنیا میں اسلامی کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، لیکن اس کا گھر کا ماحول بچے کو خراب کرتا ہے۔
سب سے پہلے ماں باپ کو دیندار بننا پڑے گا۔ تو ان دونوں نے فرمایا ہم نے اپنے بیٹوں کو دیندار بنانے کا مشورہ کیا، ہمارا کوئی کام دونوں کا سنت کے مطابق سنت کے خلاف نہیں ہوگا۔ ہمارا سونا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا بستر بچھانا، ہمارا گھر میں داخل ہونا، میاں بیوی کا آپس میں بات کرنا، کبھی ہم جھگڑا نہیں کریں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو مرد اپنی بیوی کو بچے کے سامنے ڈانٹتا ہے اور اپنی بیوی کو گالی بولتا ہے، بچے کے دل میں ماں کی عظمت ختم ہو جاتی ہے، عظمت ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے بچوں نے ہماری زندگی کو دیکھا، ابو کیسے ہے، امی کیسے ہیں، ہم راتوں پر تہجد میں دونوں میاں بھی اللہ کے سامنے تنہائیوں میں روتے تھے، ہماری اولادیں ہمارا رونا دے کر اٹھ جاتی تھی۔ اور تیسری بات فرمائی ہم نفل نمازوں میں التحیات کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں، درود شریف کے بعد دعائے معصورہ کی بڑی دعا ہمارا معمول ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ کہ ہمارے پروردگار ہماری بیوی کو، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا اور ہم کو متقین کا امام بنا۔ یہ تین عمل کی برکت سے ہم ہمارے بچوں کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے بچوں کی زندگی بالکل سنت کے مطابق ہے۔ اس سے میرے بھائیو آپ اللہ سے گزارش ہے کہ ہمارا پورا کا پورا مجمع اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرے۔ ایک دن دنیا چھوڑ کر مجھے قبر میں جانا ہے اور مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ میں اپنی جوانی، یہ جوان لوگ بڑھاپے کا انتظار نہ کرے۔ لاک ڈاؤن میں کتنے بوڑھے ماں باپ نے اپنے جوان بچوں کے جنازے اٹھائے ہیں اور ان کو قبر میں اتارا ہے۔ موت زندگی ایک کھیل ہے، وہ میرے بھائیو اچانک انسان کی زندگی کا سورج غروب ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ اللہ کو سامنے رکھ زندگی گزارو اور اپنی خلوتوں کو پاک کرو۔ راتوں کو ہم موبائل میں کیا کیا دیکھتے ہیں اللہ کو سب پتا ہے۔ ایک دن ہمارے اندر کی باتیں کھل جائے گی، موت پر سب کچھ پتا چل جاتا ہے۔ مولانا تھانوی نے لکھا ہے خلوتوں کے گناہ تو انسان کو موت کے وقت قلبے کو سلب کر لیتے ہیں۔ شیخ نے لکھا ہے ایک انسان کے پاس موت کا وقت قریب آیا، ان کے پاس پہنچے کلمہ پڑھ ساری باتیں کر لیکن کلمہ منہ پر نہیں آتا۔ فرمایا میں کلمہ پڑھتا ہوں تو ترازو کا کانٹا میری زبان پر آ جاتا ہے کہ میں تاجر تھا، میں نے غلط تول کے لوگوں کو میں نے گلہ میں نے بیچا ہے۔ بھائیو ہم نے گاڑیاں غلط طریقے سے لوگوں کی بنائی ہے، موت کے وقت کانٹا زبان پر آ جاتا ہے۔ اللہ بہت بڑا ہے، میں اور آپ اللہ کی نگرانی میں ہے، اللہ کو سب کچھ پتا ہے۔ ابن عمر نے فرمایا تو مجھے بکریاں دے دے، تو بھی کھانا ہم بھی کھانا۔ کہ ابن عمر بکریاں تو مالک کی ہیں۔ کہا تیرے مالک کو کیسے پتا چلے گا؟ امتحان لیا، یہاں بیڑیا بہت رہتے ہیں اور بیڑیے بکریوں کو کھاتے ہیں، تو کہہ دینا کہ بیڑیا نے بکریوں کو کھا لیا، تجھے پیسے بھی مل جائیں گے۔ ابن عمر فرماتے اس نوجوان ابن عمر کے طرف دیکھ کر فرمایا فَأَيْنَ اللَّهُ، یہ ابن عمر پھر اللہ تو دیکھ رہا ہے، میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ اگر میرا مالک مجھے نہیں دیکھتا، اللہ تو مجھے برابر دیکھتا ہے، میں گاڑی میں کیا کرتا ہوں، اللہ مجھے برابر دیکھتا ہے، میں کون سے پارٹ کو بدلتا ہوں، اللہ کو سب کچھ پتا ہے۔ ابن عمر نے کہا لے چلو بھائی ہم کھانا بنا، تو کھانا تو کھا لے۔ کہ میں تو روزے کی حالت میں ہوں۔ اے عرب کے ریگستان میں دوپہر کی گرمی میں بکریوں کو چرانے والا چرواہا جب روزے کی حالت میں تھا، ان کے ایمان کی کیا کیفیت ہوگی؟ میرے بھائیو ہم اللہ کے سامنے رونے کی عادت ڈالیں، ہم مزدوری کریں، محنت کریں، اپنے بال بچے ہمارے سامنے دیکھتے ہیں ابو یہ لائیں گے، ابو یہ لائیں گے، ہم بیکار نہ گھومیں کہ ہمارے بچے لوگوں کے سامنے یوں کر کے ہاتھ پھیلاوے۔ ہم اپنے بچوں کی زندگی کو اچھا کرنے کے لیے محنت بھی کریں گے، مزدوری بھی کریں گے، لیکن کبھی حرام کا لقمہ اپنے اولاد کو نہیں کھلائیں گے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، جب خلافت کے منصب پر جب پہنچے ہیں، جب ان کو حاکم بنایا گیا تو فرمایا جوانی بڑی شوق میں گزاری اور اپنے بیوی کو فرمایا یہ میری پیاری بیوی اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہیں تو سارے سونے اور چاندی کے زیورات کو بیت المال میں جمع کر لیں، یہ تیرے سارے سونے چاندی کے زیورات یہ سارے کے سارے حکومت کے ہیں۔ وہ بھی بادشاہ تھی، ان کے شوہر بھی بادشاہ تھے، ان کے بھائی بھی بادشاہ تھے اور خود عمر بن عبدالعزیز بھی بادشاہ تھے۔ اتنا بڑا مال کا خزانہ، 3 بر اعظم کا بادشاہ ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ عید کا وقت آیا تو کہا، عید کا وقت، بیوی نے کہا شوہر میرے پیارے شوہر عید کا وقت ہے، بچوں کے کپڑے ہمارے پاس نہیں ہیں، سارے لوگ کپڑے اچھے پہن کے آ رہے ہیں، 12 بیٹے ہیں لیکن کپڑے ہمارے پاس نہیں ہیں۔ تو کہا میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، حکومت کی چابیاں ان کے پاس ہے، خزانوں کے منہ کھلے ہوئے ہیں، لیکن نہیں، حکومت کا پیسہ اپنے اولاد کو نہیں کھلا سکتا، یہ تجوری میری ہے، تجوری تو امت کی ہے۔ پھر کہا تم کو جو ملتی ہے تنخواہ ملتی ہے بیت المال سے، تو 1 مہینے کی ایڈوانس لے لو،
کہ ٹھیک ہے میں یہ کرتا ہوں، اور اپنے منشی کو بلایا، اکاؤنٹ لکھنے والے کو، مزاحم کو بولا مزاحم 1 مہینے کی ایڈوانس مجھے تنخواہ دے دو۔ فرمایا ابو المومنین آپ مجھے کاغذ میں لکھ کر دے دو کہ میں 1 مہینہ زیادہ زندہ رہوں گا تو میں آپ کو دے دوں۔ فرمایا نہیں میں نہیں لکھ سکتا، عید کا وقت آیا ہے اور بچوں نے پرانے کپڑے پہنے ہیں، اور اس وقت حضرت ابو المومنین نے خطبہ عید کا پڑھایا ہے، اور عید کا خطبہ پڑھانے کے بعد بڑے بڑے لوگ ان کو ملنے کے لیے اچھے لباس میں، اچھے پوشاک میں ملنے کے لیے آئے ہیں۔ اس وقت ان کے بیٹے 12 کے 12 بیٹے پرانے کپڑوں میں آئے ہیں۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹوں کو کپڑوں کو دیکھا تو آنکھوں میں ٹپ ٹپ آنسو گرے، کہا میرے بیٹوں میں جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ بیٹوں بیچارے میں تمہیں اچھا کھلاتا اچھا پلاتا، میں جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو ان کا بیٹا عبد الملک نے کھڑے ہو کر کہا ابا جان آج ہمارے سر اونچے ہیں کہ ہمارے ابا نے کبھی ہمیں حرام کا لقمہ نہیں کھلایا ہے۔ انتقال کا وقت قریب آیا، ان کے سارے سلیمان نے فرمایا تم نے اپنے بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا، میں چاہتا ہوں تمہارے ایک ایک بیٹے کو 1-1 لاکھ ریال دوں، سونے کے سکے دوں۔ فرمایا مجھے میرے بیٹوں کو تیرے پیسے نہیں چاہیے، اگر میرے بیٹے دیندار ہیں تو اللہ میرے بیٹوں کا والی ہے، اگر میرے بیٹے گنہگار ہیں تو وہ جانے ان کا اللہ جانے۔ علماء نے لکھا ہے حضرت عمر کا انتقال ہوا اور ان کے 12 بیٹے 12 صوبوں کے گورنر بنے، اور اللہ نے اتنا رزق دیا، ایک ایک بیٹا ایک ایک مجلس میں 1000 گھوڑے اللہ کے راستے میں صدقہ دیا کرتا تھا، اور سلیمان کے بیٹے مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر بھیک مانگا کرتے تھے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اسے بھائیو ہمیشہ ہم اللہ کو سمجھ کر زندگی گزارے۔ اتنا سارا مجمع جو مسجد بنی ہوئی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوگا۔ اللہ نے کچھ دیا ہے تو لوگوں پر خرچ کرے، ہم تکبر نہ کرے۔ کتنے نادان ہیں جو ترقی پر کرتے ہیں غرور، ہم نے چڑھتے ہوئے سورج کو بھی ڈھلتے دیکھا ہے۔ کتنے بے وقوف ہے، کچھ پیسہ آ گیا، کرسی مل گئی، لوگوں کو بھول جاتے ہیں، غریبوں کو بھول جاتے ہیں، ان کا بولنا بدل جاتا ہے، ان کا دیکھنا بدل جاتا ہے، ان کی اٹھک بیٹھک بدل جاتی ہے۔ کتنے نادان ہے جو ترقی پر کرتے ہیں غرور، ہم نے چڑھتے ہوئے سورج کو بھی ڈھلتے دیکھا ہے۔ جو اللہ نے تم کو آج مالدار بنایا ہے، اس اللہ کو غریب بنانے میں 1 منٹ نہیں ہوتی۔ ہم خرچ کرنے والے بنے، ہم خرچ کرنے والے بنے، اہل علم کی قدر کرے، اہل ذکر کی قدر کرے، اپنے بھائیوں سے اچھا برتاؤ کرے، پڑوسی کی دکان سے اچھا برتاؤ کرے، ہم کسی کے بارے میں غلط نہ سوچے، اس کے حلال کماوے، جتنا ہو سکے ہمارا وقت مسجدوں میں لگے، اللہ کے راستے میں لگے۔ یہ ساری کی ساری صفات کو بننے کے لیے خالی بات سننے سے ہمارا ذہن بدلتا ہے، لیکن دل کو بدلنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ دل کو اصل بنانا ہے، جب دل بدل جاتے ہیں تو چہرے بھی بدل جاتے ہیں۔ دل میں اللہ کا ایمان آوے، دل میں یقین آوے، دل میں تقوی آوے۔ عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے اے ہندوستان والوں، میں نے تمہیں قرآن کریم کو اتنا سنایا کہ میں سر کو سناتا تو صبا بن جاتی، پہاڑوں کو سناتا تو موم ہو جاتے، میں سمندروں کو سناتا ان کے طوفان تھم جاتے، اور میں پہاڑوں کو سناتا ان کی طغیانی رک جاتی۔ پتہ نہیں تم کس چیز سے بنے ہو، کیا تمہارے سینوں میں دل نہیں ہے کہ پتھر بھی خدا کے خوف سے روتا ہے اور پتھروں میں بھی چشمے جاری ہو جاتے ہیں؟ لیکن میرے بھائیو گناہ کرتے کرتے، جھوٹ بولتے بولتے، دھوکہ دیتے دیتے میرا اور آپ کا دل سخت ہو چکا ہے، دل کے روئے میں اندھیرا ہے، دل غلاظتوں کا گٹر بن چکا ہے۔ آج ہر گھر بجلی کے کمکموں سے روشن ہے، پر دل کالی رات سے زیادہ تاریک ہے۔ مصنوعی کہے گونجتے ہیں، پر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ چہرے ان کے چمکتے ہیں، پر دل کے اندر ویرانی ہے۔ لباس ہمارے زرق برق ہے، پر دل کے اندر خاک آلود ہے۔ اوپر تو رنگوں کی بہار ہے، اندر تو ویرانوں کے راج ہیں۔ اوپر تو خوشیوں کے سامان ہیں، اندر تو بربادیوں کے گیت ہیں۔ اوپر سے خوشحال، اندر سے بدحال، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ دل اللہ کی محبت سے خالی ہو چکا ہے، دل نبی کی محبت سے خالی ہو چکا ہے۔ وہ دل کون سے کام کا ہے جو دل اللہ کے لیے روتا نہ ہو، تڑپتا نہ ہو، یہ پیشانی اللہ کے سامنے جھکتی نہ ہو؟ بھائی وہ پیشانی نہیں ہوتی، وہ تو پتھر کی طرح ہو چکی ہے۔ بھائی ہم سب کی ذمہ داری ہے ہم اللہ کو پہچان کر زندگی گزارے۔ اور میرے نبی نے فرمایا جیسی زندگی گزاروں گے ویسی موت آئے گی، اور جیسی موت آئے گی ویسے قبر سے اٹھائے جاؤ گے۔ اسے میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری کو فرمایا ابو ذر کشتی مضبوط بنا لو، دریا بڑا گہرا ہے، اور یہ ابو ذر کمر کو ہلکی رکھو، پل صراط بڑا کٹھن ہے، اور یہ ابو ذر توشہ ساتھ لے لو، منزل بڑی دور ہے۔ یہ اللہ کے راستے میں نکلنا یہ ہمارا توشہ ہے، سچ بولنا یہ ہمارا توشہ ہے، کسی کو دھوکہ نہ دینا یہ ہمارا توشہ ہے، نمازوں کی پابندی ہمارا توشہ ہے،
توشہ ساتھ لے لو منزل بڑی دور ہے، اور اپنے ہر عمل کو خالص کر لو، پرکھنے والا بڑا ہوشیار ہے، اور وہ اللہ ہے، اور وہ اللہ ہے۔ اس اللہ کے بعد ہم تمام کو جانا ہے، ہم تمام کو جانا ہے۔ یہ دنیا چند دن کا سامان ہے، یہی تجھ کو دن ہے، رہو سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی، وہ فیشن نرالا، جیا کرتا گے یوں ہی کیا مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آنکھیں کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، بایو جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاہ تماشا نہیں ہے۔ ارے مٹ جانے والی بھی کوئی سلطنت ہوتی ہے، ڈوب جانے والا بھی کوئی عروج ہوتا ہے، جس زندگی کو موت کھا جائے وہ بھی کوئی زندگی ہے، جس جوانی کو بوڑھاپا کھا لے وہ بھی کوئی جوانی ہے، جس مال پہ فقر کا ڈر ہو وہ بھی کوئی مال ہے، جن عزتوں کے پیچھے ذلتیں ہو وہ بھی کوئی عزت ہے، جن محبتوں کے پیچھے نفرتیں ہو وہ بھی کوئی محبت ہے، جن گھروں کو اجڑ جانا ہو جہاں مکڑیوں کے جالے تن جانے ہو، کل بیت وان طالت سلامتها، ارے بڑے بڑے محل جا کر دیکھو تو صحیح، آج وہاں مکڑیوں کے جالے ہیں۔ ہمارے نوجوان بچے بیرم گام کے قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں، ان کے کانوں میں ایئر فون ہوتا ہے، گانا سنتے سنتے وہاں سے گزر جاتے ہیں، ان کو پتہ ہے میری ماں کی قبر ہے، میرے ابو کی قبر ہے، میرے دادا کی قبر ہے، میرے دادی کی قبر ہے، کسی کو فاتحہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، ہر ایک اپنی مستی میں سوار ہے، اس لیے میرے بھائی ہم سب کے لیے ضروری ہے خود بھی دیندار بنو، اپنے اولادوں کو دیندار بناؤ۔ ابن عمر فرماتے ہیں رات کا وقت تھا، یہ مدینہ منورہ کی گلی سے جا رہا تھا، ایک عورت نے اپنے جوان بیٹے کو فرمایا میرے پیارے بیٹے ابن عمر جا رہے ہیں، اکیلے ہیں، کوئی راستے میں ان پر بھیڑیا حملہ کر دے گا تو ان کے ساتھ چلتا رہے۔ چلتا چلتا وہ بچہ ان کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا، ابن عمر کی نظر پڑی، پوچھا بیٹا تو کس کا بیٹا ہے؟ کہ میں اس صحابی کا بیٹا ہوں۔ کہ تیرا بیٹا، تیرے ابا تو بدر میں شہید ہو گئے تھے۔ کہ میرے ابا بدر میں شہید ہو چکے تھے۔ پھر کہا بیٹا تو میرے پیچھے کیوں آ رہا ہے؟ تو کارگزاری سنائی۔ ابن عمر بہت دیر تک روتے فرمایا اے بیٹے تیری ماں نے تیری کیا تربیت کی ہے، تیری ماں نے تیری کیا تربیت کی ہے، تیری ماں کتنی امت کے بارے میں بے چین ہے۔ بھائی اپنی زندگی کو دینداری پر ڈالو، دنیا دھوکہ ہے، دنیا کا سامان بھی دھوکہ ہے، دنیا کمانے کے لیے دین چھوڑا، دنیا کمانے کے لیے دین چھوڑا، موت پر دنیا بھی چھوٹی، دنیا بھی نہ ملا نہ دین بھی ملی، یہ تو دھوکہ ہے۔ اس اللہ کے واسطے توبہ کرو، اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرو اور اللہ کے راستے میں نکلنے کی کوشش کرو۔ کتنے لوگ اللہ کے راستے میں جماعتوں میں گئے، ماں باپ کو ستانے والے، راتوں کو گانا سننے والے، راتوں کو رونے والے بن گئے، ماں باپ کی خدمت کرنے والے بن گئے، کتنوں کی آنکھیں غلط دیکھنے کی عادی تھی اللہ کے سامنے جھکنے والی بن گئی۔ یہ راستہ بڑا مبارک راستہ ہے، دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ امریکہ میں جاؤ، آسٹریلیا کے مرگزاروں میں جاؤ، افریقہ کے صحراؤں میں جاؤ، آپ کو وہاں لوگ روتے ہوئے ملیں گے، اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے ملیں گے۔ افریقہ کے جنگلوں میں کتنے لوگوں نے اسلام قبول کر دیا ہے، ملک کے ملک اسلام پر آ رہے ہیں، علاقے کے علاقے اسلام پر آ رہے ہیں۔ میں نظام الدین مرکز میں تھا کچھ سال پہلے، وہاں قطر کے بادشاہ شیخ حمدان اللہ کے راستے میں آئے ہوئے تھے۔ ایک عرب نے مجھے کہا کہ ایک قطر کے بادشاہ ہیں، اللہ کے راستے میں نکلے، پرائم منسٹر ہیں، اللہ کے راستے میں نکلے ہیں۔ میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا انت ملک و قطر یا شیخ، آپ قطر کے بادشاہ ہیں؟ تو مجھے کہا لا انا خادم القطر، میں تو قطر کا نوکر ہوں۔ قبل خروج فی سبیل اللہ انا ملک و قطر، اللہ کے راستے میں نکلنے کے پہلے میں قطر کا بادشاہ تھا۔ بعد خروج فی سبیل اللہ انا خادم و قطر، اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد میں قطر کا ایک نوکر ہوں۔ اب مجھے پتا چلا غریبوں کی آہیں کیسی ہوتی ہے، غریبوں کا رونا کیسا ہوتا ہے۔ کسی غریب سے پوچھو غریبی میں سسکنے کا مزہ کیا ہے، کسی بھوکے سے پوچھو کہ سوکھی روٹی کا مقام کیا ہے، کسی پیاسے سے پوچھو کہ پانی کے گھاٹ کا مقام کیا ہے، کسی سونے والے سے پوچھو کہ ٹوٹی کھانٹ کی قیمت کیا ہے۔ اور میرے احمد آباد میں آ کر اپولو میں بڑے بڑے ہاسپٹل میں جا کر جن کی انتڑیاں نکالی جا چکی ہے، جن کو زبان نکالی جا چکی ہے، جن کو لیور کا کینسر ہے، جوان جوان بچے، ان کو جا کر پوچھو تندرستی کے چند گھڑیوں کی قدر کیا ہے۔
اللہ نے مجھے اور آپ کو تندرست بنا، اس لیے میرے بھائیوں ہماری ذمہ داری ہے ہم اللہ کے دین کی محنت کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اپنے دل کی گہرائی میں اتار کر اپنی زندگی کو نماز والی، قرآن والی، ذکر و تلاوت والی، سادگی والی، ماں باپ کی خدمت والی، بچوں کی دینی تربیت والی ابھی زندگی کو بنائیں گے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ جب اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے گا اللہ تعالیٰ ہمارے سارے مسائل کو حل کرے گا۔ تو سب اس کے لیے تیار ہو انشاءاللہ، سب اس کے لیے تیار ہو۔ تو میرے بھائی آپ کے بہت سارا مجمع بیٹھا ہوا ہے، آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک انسان مشغول ہے، کچھ وقت اللہ کے راستے میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ، وقت لگے گا، مسجد کے ماحول میں آپ رہوں گے انشاءاللہ تو ایمان ہمارا طاقتور بنے گا اور ہمیں ایمان عمل پر کھڑا کرے گا اور رات کی تنہائی میں ہمیں اللہ کی نافرمانی سے بچائے گا۔ ارادہ کرے، ہمت کرے ساتھی۔